آخری دور ہے نا، ہم اس میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ 9/11 کے بعد کی دنیا اور دنیا ہے۔ جتنی بھی جنگیں 9/11 کے بعد سے رہی ہیں وہ تو بیسکلی ڈیموکریسی اور فریڈم کے نام پہ رہی ہیں۔ ویسٹ کے اندر اینٹی اسرائیل جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بڑے ہیں اس دوران میں۔ معاشی طاقت 2030 میں بننا ہے تو یہ کانفلکٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ پوٹینشیل تھا جو اب ظاہر ہوا ہے نا کہ آپ جا کے عربوں کے محافظ بن کے بیٹھ گئے۔ ایک سینیریو جس کو کنسیو کیا جا رہا ہے کہ یہ اگلے 6 مہینے سے سال یا 2 سال کے اندر یہ ایک اسلامک نیٹو ہے جس کا نقطۂ آغاز یہ معاہدہ بن گیا ہے۔ پورے ویسٹ کا مسئلہ بن گیا ہوگا۔ یہ تحریک آگے بڑھتی ہے تو کیا ہوگا؟ مائٹ جدھر جدھر ہوگی تو وہی رائٹ ہوگا۔ پاکستان اب مڈل ایسٹ کے لیے چائنا کی ڈیسائیڈڈ پراکسی۔ امریکی تھنک ٹینکوں کو اس کا اندیشہ نہیں ہوگا؟ کیا اسرائیل کو اس کا اندیشہ نہیں ہوگا؟ America does not hold moral ground. America has lost the war. اس موقع پہ رشیا ایک پراکسی ہے چائنا کی، کیونکہ یہ جو لوگ ہندوتوا کے خلاف بول رہے ہیں یہ کریجس لوگ ہیں، یہ ایک منصف مزاج لوگ ہیں۔ کنفیڈریشن کا خواب دیکھنا ذرا بہت قبل از وقت ہے، اتنا بھی ہو جائے تو یہ کنفیڈریشن کی طرف قدم ہوگا۔ امریکہ میں جو ان کے قرضوں کا حجم ہے وہ آلموسٹ $33 ٹریلین کے قریب ہے۔ معاشرے میں جب ایک طبقہ قربانی دیتا ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور انتہا پسندی جو ہوتی ہے یہ دائمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے وجود کی اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی کہ انسان اپنا وجود اس پر قربان کر رہا ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں مہتاب عزیز ہوں اور تذکرہ و تبصرہ کی ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب اور جناب کیوان انور صاحب۔ فاروق سلطان بھائی آج موجود نہیں ہیں، اس کی وجہ سے پروگرام کی ذمہ داری میرے اوپر آئی ہے اور ہم بات کا آغاز کریں گے غزہ سے۔ غزہ کی جنگ کو کچھ دنوں بعد پورے 2 سال ہو جائیں گے اور یہ اس صدی کی سب سے طویل ترین جنگ اب بن چکی ہے۔ اگرچہ کہ جو جنگ ہے یوکرائن اور رشیا کی اس کا بھی دورانیہ تقریباً اتنا ہی ہے، لیکن اس جنگ کے اندر یہ ہے کہ وہ مسلسل جنگ کی کیفیت وہاں پہ نہیں رہی، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے وقفوں سے وہ جنگ ہوتی رہی ہے کہ درمیان میں ہفتہ ہفتہ ایسا رہا کہ جس میں کوئی دونوں طرف سے کوئی وار نہیں ہوا اور پھر کسی طرف سے ایک میزائل چل گیا اور کسی طرف سے۔ لیکن یہ جو غزہ کی جنگ ہے یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس کے اوپر مسلسل اسرائیل نے بمباری جاری رکھی، اور صورتحال یہ ہے کہ اب تک کے جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق 7 ہیروشیما پہ گرائے جانے والے ایٹم بم سے 7 گنا زیادہ جو بارود ہے وہ غزہ کے اوپر گرایا جا چکا ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 7 ایٹم بم گرائے جا چکے ہیں۔ غزہ میں جینوسائیڈ کی کیفیت ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، یہ بات اقوام متحدہ بھی اب تسلیم کر چکا ہے، اور جینوسائیڈ کو واچ کرنے والے جتنے بھی ادارے دنیا کے اندر موجود ہیں سب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ وہاں لوگوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے، وہاں پہ جو علاج کی سہولیات ہیں ان کو تباہ کر کے ان کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو دھکیل کے جنوب کی طرف باہر نکالا جا رہا ہے غزہ سے۔ اس صورتحال کے اندر جو ہمارے سامنے بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے سب کچھ کر لیا لیکن حماس کی مزاحمت کو توڑ نہیں سکا۔ 2 سال بعد بھی مزاحمت جاری ہے، بمباری فضا سے کی جا رہی ہے اور برے طریقے سے کی جا رہی ہے، ہر چیز کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جو زمینی اٹیک ہے 4 دفعہ اسرائیل نے کوشش کی ہے اور چاروں دفعہ برے طریقے سے پٹنے کے بعد اس کی فوجوں نے پسپائی اختیار کی ہے۔ یہ 2 سال کی ایک صورتحال ہے۔ تو ہم اس جو گفتگو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے خالد محمود عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ سر یہ بتائیں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو ایک عام جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ حماس نے بڑی بیوقوفی کر لی ہے اور کوئی ہفتہ ایک جو ہے نا وہ کریں گے، اس کے بعد تو اسرائیل سب کچھ ملیامیٹ کر دے گا۔ اچھا، اسی دوران کی بات ہے کہ اکتوبر میں یہ شروع ہوا، اور اکتوبر مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ 26 اکتوبر کو ہم بیروت میں تھے، تو وہاں پہ حماس کے ایک لیڈر ہیں ان سے ملاقات ہوئی وہاں پہ، تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کتنا عرصہ یہ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم تقریباً جو ہے نا وہ اس جنگ کا جو ہمارا اندازہ ہے کہ ہم 3 سے 5 سال جو ہے نا وہ مزاحمت کر لیں گے۔ اور پھر دوسری انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ جو مارکا شروع ہوا ہے یہ ایسا مارکا ہے کہ جو پوری دنیا کو بدل دے گا، مگر کہ یہ صرف جو ہے نا اسرائیل اور غزہ کی لڑائی نہیں ہے، یہ پوری دنیا بدل دے گی۔ بلکہ انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ جارج بش نے کہا تھا 9/11 کے لیے کہ پوسٹ 9/11 کی دنیا اور ہے اور پری 9/11 کی دنیا اور ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ تو
اتنی بدلی نہیں ہے, لیکن اس کے مارکے میں وہ پری جو ہے نا 7 اکتوبر اور پوسٹ 7 اکتوبر کی دنیا کو واقعتاً یاد کیا جائے گا کہ یہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو لے کے اس وقت یہ باتیں بڑی عجیب سی لگ رہی تھیں, مطلب اس وقت ابھی 2 ہفتے نہیں ہوئے تھے اس جنگ کو شروع ہوئے, تو اس وقت یہ باتیں بڑی عجیب سی اور بڑی سپرفیشل سی لگ رہی تھی کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج جب 2 سال اس کو مکمل ہونے والے ہیں, چند دن رہتے ہیں اس کو, تو آپ اس کو کیسے سمرائز کریں گے؟ آپ کا کیا خیال تھا اس وقت, ذرا ہمیں بتائیں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور آج تک آتے آتے آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک بات تو مجھے یاد ہے جو میں نے کی تھی کہ یار یہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو یہ وقت بتائے گا کہ انہوں نے صحیح وقت پہ اٹھایا ہے یا غلط وقت پہ اٹھایا ہے. اس لیے کہ ظاہر تیاری انہوں نے کرنی ہے. وہ ہوتا ہے نا جی, آپ نے انیشیٹو کب لینا ہے؟ جب آپ کی تیاری ہو. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے بغیر تیاری کے قدم اٹھا لیا تو آپ نقصان اٹھائیں گے, لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ بھئی تیاری تھی یا نہیں تھی؟ یا تو بعد میں ہوگا. لیکن جب انیشیٹو لینے کا وقت ہے تو اس وقت کو بعد کا بندہ نہیں لے گا نا یہ فیصلہ. یہ تو اس نے کرنا ہے کہ جس نے انیشیٹو لینا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے تیاری کی ہے یا نہیں کی. تو ابھی جب 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 6 مہینے بھی ہوں تو ابھی ہم تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی تیاری تھی یا تیاری نہیں تھی. ہاں, ناکامی ہو چکی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جی تیاری نہیں تھی. تو اگر جنگ جاری تھی تو اس کا مطلب وہ تیاری کر کے انہوں نے یہ شروع کیا تھا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ بھئی ان پہ ہے کہ بھئی ان کی تیاری تھی یا نہیں تھی. تو یہ 2 سال بتا رہے ہیں کہ تیاری تھی. دوسری بات یہ ہے کہ عجیب بات, میں حیران ہوں, اب یہ ہمارے جو ذہنی ہم مانگی ہوئی ہے کہ بلکہ یہ کہ ان جو آپ نے تو انہیں کوٹ کیا ہے جو رہنما تھے. میں کل ایگزیکٹلی یہی سوچ رہا تھا کہ کہا تو یہ تھا بش نے کہ 9/11 کے بعد کی دنیا اور دنیا ہے, لیکن اصلاً یہ دنیا جو ہے نا, یہ 2025 کی جو دنیا ہے نا, یہ اب بالکل اور بنتی جائے. اب اس کا جو بھی نقطۂ آغاز آپ جہاں بھی کہیں, اس پہ اختلاف لوگ کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جو اس نئی دنیا کا موجب بنے ہیں نا, جس میں ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ بھی ہے. یعنی اس کے بعد پاکستان ایک مختلف پاکستان ابھر کے سامنے آیا ہے. قطر والا معاملہ بھی ہے جو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے, تو اس کے بعد عرب ایک بالکل مختلف عرب کے طور پر سامنے آئے ہیں. اور اب جو ہمارا انڈیا سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ پورے اس خطے کو بدل دینے والا ہے. یعنی اس کے تو جو کانسیکوینسز ہیں ہر اعتبار سے تو وہ بہت زیادہ ہیں. تو واقعتاً ایک تبدیل شدہ دنیا ہے. تو اب اس کا کھرا تلاش کرنا پڑے گا کہ کہاں سے یہ بدلنا شروع ہوئی, یعنی ٹرننگ پوائنٹ کون سا بنا ہے. پھر اگین اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں ایک رجیم چینج کی اصطلاح وضع ہوئی تھی, تو وہاں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. جہاں تک ہمارے, میں نے کم از کم کیوان صاحب کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ ہم تو کئی سال پہلے اس کو پریڈکٹ کر چکے ہوئے تھے کہ دنیا بدل رہی ہے اور یہ عنقریب ایسی نہیں رہے گی. اور وہ اصل میں جو بھی ایک چائنا کی ابھرتی ہوئی طاقت تھی, اور اس وقت اسے ایک معاشی طاقت کے طور پر دیکھا جاتا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ اگر معاشی طاقت 2030 میں بننا ہے تو یہ کانفلکٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ دوسری جو طاقت پہلے سے ایگزسٹنگ پاور ہوتی ہے وہ راستہ نہیں دیتی, اسپیس نہیں دیتی. تو ظاہر ہے وہ پھر وہ ساری چیزیں, وہ جو کانفلکٹ ہے, بڑا کانفلکٹ, وہ تو اصل میں دو, ایک ایمرجنگ سپر پاور اور ایک جو میلٹنگ سپر پاور ہے, ان کے درمیان ہے. اس میں دیکھیں, اب غزہ کی طرف آ جائیں تو بہت ساری چیزیں بہت واضح ہو جاتی ہیں. اسرائیل کو قطر پہ کیوں حملہ کرنا پڑا, اسرائیل کو شام اور یہ سارے علاقوں کی طرف کیوں وہ کرنا پڑا. قطر کے حملے کے نتیجے میں عربوں کو عدم تحفظ کا احساس جو ہوا تو قطر کے حملے کی وجہ سے ہوا. تو قطر پر حملہ کرنے کی ضرورت اسے کس, یعنی وہ اگر غزہ میں کامیابی حاصل کر چکا ہوتا تو اسے مزید کوئی اس طرح کا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ اس کی فرسٹریشن ہے, اس نے اصل میں میسیجنگ کی ہے نا کہیں, اس طرح کا مسئلہ ہے. تو جہاں تک میرا تعلق ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو انڈیا پاکستان جنگ کو بھی مشرق وسطیٰ کے حالات کے ساتھ جوڑوں گا, کیونکہ یہ وہ پوٹینشیل تھا جو اب ظاہر ہوا ہے نا کہ آپ جا کے عربوں کے محافظ بن کے بیٹھ گئے. اس کا خطرہ پہلے سے محسوس کیا جا رہا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا امریکی تھنک ٹینکوں کو اس کا اندیشہ نہیں ہوگا, کیا اسرائیل کو اس کا اندیشہ نہیں ہوگا. تو اب اس کا کاؤنٹر پلان کیا تھا. یہ جو 20 سال سے پاکستان میں جاری جنگ ہے, یہ در حقیقت اسی لیے تو ہے نا کہ جب تک پاکستان کو ان آرم نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ کہ اس کو ڈی نیوکلرائز نہیں کیا جاتا اور ڈی ملٹرائز نہیں کیا جاتا, اس وقت تک مشرق وسطیٰ میں آپ اپنا نقشہ
روب عمل نہیں لا سکتے. تو بہت ساری کوششوں کے بعد ظاہر آخری قدم کس نے اٹھانا تھا؟ انڈیا نے. اور یہاں پہ بہت ساری ناکامیوں کے بعد وہ مجبوراً انڈیا کو وہ قدم اٹھانا پڑا اور وہ گلے پڑ گیا. اس نے ہمارا پوٹینشیل ظاہر کر دیا. یہ وہ اپورچونیٹی جو بنی تھی اس چانس کو ہم نے پوری طرح اویل کیا اور دنیا کے اوپر اپنی دھاک بٹھا دی. تو وہ تو ہماری پورے سارے جو ہے نا ملٹری مائٹ کی ایک اچھی وہ مارکیٹنگ ہو گئی. تو اب یعنی اوپننگ تو تھی تو کس نے پرووائڈ کی؟ یعنی یہ اگر اسے پیچھے ٹریس کریں تو جا کے بات اسرائیل اور غزہ تک ہی پہنچے گی. تو اس لیے دیکھیں بس اللہ تعالیٰ کے منصوبے بڑے ہوتے ہیں. یا مسلمان تو یہ پلان نہیں بنا سکتے تھے اور جب یہ نہیں بنا سکتے تھے تو کسی نے تو بنانا تھا. وہ کون ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے کون پلاننگ کرتا ہے؟ مسلمانوں کے دشمن بھی پلاننگ کرتے ہیں, میں بھی پلاننگ کرتا ہوں. انہم یکیدون کیدن وعقیدوا کیدا. یہ نہیں کہا کہ مسلمان بھی پلاننگ کرتے ہیں, میں کرتا ہوں ان کی طرف. تو بس یہ اب جو آخری دور ہے نا اینڈ ٹائمز, یہ ہم اس میں گویا داخل ہو چکے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے اس کا مرکز جو بننا ہے جو تقریباً سارے مذاہب میں جس کا ذکر ہے آرمگڈان, ہرمجدون, بڑی جنگ جو ہے, تو اس کا سینٹر تو یہی ہے نا مشرق وسطیٰ ہے اور شام کی وادی ہے. تو اس حوالے سے گویا وہ ہم اس ایرا میں ہیں, جنگوں کے سالوں میں ہیں. اور یہ تو اب میرا خیال ہے کوئی بندہ اگر مخلص ہو نا, انصاف پسند تجزیہ نگار, اس سے غرض نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, وہ اپنے ساتھ ہی سچا ہے, تو اسے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی دنیا ختم ہو رہی ہے اور ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے. ابھی چائنا کا نام ہے, لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ آنے والا دور توحید کا دور ہے اور یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ سارا اصل میں اس طرف پیش قدمی ہو رہی ہے. مسلمانوں میں مزید بہتری آئیں گی, آہستہ آہستہ آئیں گی, ایک دم نہیں آئیں گی, لیکن یہ کہ بہرحال کام اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے. وہ جو چل تو رہا تھا, دیکھنے والوں کو تو نظر آ رہا تھا, لیکن اب اندھوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا. اور آغاز دیکھیں, اچھا یہ بھی میں نے کہا, یہ جو کسی قوم کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جانا, یہ کسی تربیتی نظام کے نتیجے میں نہیں پیدا ہو سکتا. یہ جس طرح آپ نے جو دیکھا نا غزہ میں مثال ایک اور بھی کشمیر کی بھی دیتا ہوتا ہوں. وہ ابھی چونکہ وہاں کی چیزیں اس طرح سامنے نہیں آ رہی, تو لیکن وہ قوم بھی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, اس نے بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے. تو ایک قوم بچے کے اندر جو ہے نا وہ شوق پیدا ہو جانا جان دینے کا, یہ معجزاتی عمل ہے. اور یہ جو تبلیغ کرتا ہے نا, وہ لفظی تبلیغ سے بہت بڑی ہوتی ہے. کیوان بھائی, تھوڑا سا ہمیں اس سلسلے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک تو جیسے خالد صاحب نے کہا کہ ایک امرجنگ سپر پاور ہے اور ایک جو میلٹنگ سپر پاور کہہ سکتے ہیں اسے. تو لیکن جو میلٹنگ سپر پاور ہے, جب وہ سپر پاور بنی تھی تو کچھ مورل گراؤنڈس تھے ان کے پاس, جس کی وجہ سے انہوں نے سرد جنگ کے دوران سوویت یونین پہ بھی غلبہ پایا کہ وہ آزادی اظہار تھا, وہاں پہ ہیومن رائٹس تھے, وہاں پہ جو مختلف رائٹس جو ہے نا وہ تو مطلب وہ جانوروں کے رائٹس, پرندوں کے رائٹس اور وہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. مطلب یہ کہا جاتا تھا ایک تو جو وائٹ سپریمسٹ تھے ان کو ایک طرف رکھ کے ایک جرنل جو پبلک تھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ مورلی بہت ہائی گراؤنڈ کے اوپر یہ جو ہے نا وہ پوزیشن ہوتی ہے. تو یہ جو 7 اکتوبر کے بعد سے جو دنیا شروع ہوئی, اس نے وہ سارا کچھ کھول کے نہیں رکھ دیا کہ وہ آج اگر آپ کا ایک تجربہ ہے, آپ نے ایک طویل عرصہ بھی گزارا ہے ویسٹ کے اندر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ایک ویسٹ کا جو بندہ ہے وہ کیا مطلب وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ اور اس کو اسپیشلی میں لنک اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ویسٹ کے اندر جس طریقے سے اینٹی اسرائیل جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بڑے ہیں اس دوران میں, تو وہ کیا مطلب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ وہ جو ان کے لیے مورل گراؤنڈز تھے اب وہ بھی کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہے, کیا یہی وجہ ہے یا کچھ اور دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب بھائی, یہ جو کانٹیکسٹ آپ نے ڈرا کیا ہے نا, دس از ویری انٹرسٹنگ. جو خالد صاحب نے بھی بات کی کہ میں جس زاویے سے دیکھتا ہوں, میں تو اس پورے سیناریو کو دیکھتا ہوں یہ جو بلاک پالیٹکس ہیں, یعنی کہ 2 سپر پاورز, ایک ایمرجنگ ایک ریسیڈنگ, جیسے ہم نے بات کی.
جو ایمرجنگ سپر پاور آپ کسی زمانے میں وہ بھی تو کسی ریسیڈنگ سے ٹیک اوور لیا. اچھا جب بھی کوئی قوم یا کوئی فوج جنگ لڑ رہی ہوتی ہے تو عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ مورل گراؤنڈز کو جیتتی ہے یا ہارتی ہے, اس کے بعد میدان جنگ میں فیصلے ہوتے ہیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس چیز میں تو بالکل واضح ہے, خاص طور پہ 7 اکتوبر, لیکن یہ بات اس سے بہت پہلے بھی جاتی ہے کہ مورل گراؤنڈ کس کے پاس ہے, ہو ہولڈز دا مورل گراؤنڈ. اب یہ ہوا ہے کہ وہ جو مورل گراؤنڈ جو ویسٹ نے فیبریکیٹ کیا ہوا تھا, اور میں یہ سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں, وہ جو آپ نے کہا نا کہ جو ویسٹ میں ٹائم گزارا ہے, سر دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا گرج تھا وہ پہلے بھی موجود تھا, لیکن انہوں نے اپنے اوپر ایک لبادہ ضرور اوڑھا ہوا تھا, ایک مورالٹی کا, ہیومن رائٹس کا, ایکوالٹی کا, فریڈم کا, جسٹس کا, ڈیموکریسی کا. یہ ہم سب سنتے ہیں یہ, بلکہ ان کی جو جتنی بھی جنگیں 9/11 کے بعد سے رہی ہیں وہ تو بیسکلی ڈیموکریسی اور فریڈم کے نام پہ رہی ہیں کہ جی ہم نے دنیا میں ڈیموکریسی لے کے آنی ہے. تھا وہ لبادہ. اگر آپ اس سوسائٹی کے اندر رہیں اور آپ وہاں پہ ٹائم گزاریں تو آپ کو وہ جو بائسنس, ریسزم, وہ جو آپ کی جو ایک ریزنٹمنٹ ہے آپ کے عقیدے کے بیس پہ, آپ کے رنگ کے بیس پہ, اٹس ویری کلیئر, اٹس ویری آبویس. اب بات یہ ہے کہ وہ چیزیں تو چھپی ہوئی تھیں. ہوا کیا ہے, دیکھیں امریکہ کا جو گٹھ جو ہے اسرائیل کے ساتھ, اور خاص طور پہ اسرائیلی لابی کے ساتھ, یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو انفلوئنس اسرائیلی لابی کا امریکن پالیٹکس پہ ہے یا فارن پالیسی کے اوپر ہے. یہ ہم ابھی پہلے بات کر رہے تھے, ایک بڑی مستند کتاب ہے دا اسرائیلی لابی اینڈ دا یو ایس فارن پالیسی, جان میشہائمر کی لکھی ہوئی ہے, اور اس میں وہ پورا کھولتے ہیں کہ کس طرح امریکہ کے ڈی این اے کے اندر جو اسرائیلی یا جوئش لابی ہے وہ اس وقت سرایت کر گئی ہے. اب ریسنٹ پاسٹ میں یہ جو ایک صاحب جو کے نام سے ہیں جن کو ابھی اسیسینیٹ کیا امریکہ میں, ٹرمپ کے مطلب کی بندوں میں سے تھا, تو ہی واز ویری ووکل اینٹی اسرائیل لابی. تو کہتا تھا امریکہ کے اندر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, نہ ہی امیریکنز کی کوئی وائس ہے ڈیسیجن میکنگ میں. تو اگر آپ یہ سارا بیک گراؤنڈ رکھیں اور پھر ہم مورل گراؤنڈ کی جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں مورل گراؤنڈ پہ کہاں ڈینٹ آیا. امریکہ نے جب سے 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے سے لے کر ابھی تک یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کی 6 ریزولوشنز ان فیور آف غزہ جینوسائیڈ, کہ جی یہ جینوسائیڈ ہے, اور سیکیورٹی کاؤنسل کی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں, وچ مینس کہ دے وڈ بی انفورسڈ ناٹ اونلی ود ٹاکس ریزولوشنز بٹ بائی فورس. سیکیورٹی کاؤنسل ہے, سیکیورٹی کاؤنسل کے پیچھے تو فوج بھی کھڑی ہوئی ہے, مائٹ ہے. 6 ریزولوشنز پاس ہوئیں یا پریزنٹ کی گئیں, 6 کی 6 کو واحد امریکہ نے ویٹو کیا. ابھی جو لاسٹ ہوئی ہے یہ 6th ہوئی ہے. 15 ممبرز آف سیکیورٹی کاؤنسل, 5 پرماننٹ, 10 جو الیکٹڈ, اور 14 نے انکلوڈنگ امریکہ کے کلوز ایلائز لائک برٹن, فرانس, سب نے اس کے فیور میں کہ جی جینوسائیڈ ہو رہا ہے, دس ہیز ٹو بی اسٹاپڈ, امریکہ نے ویٹو کر دیا. اب 6 ریزولوشن دنیا میں کس کو نہیں پتہ, چاہے اٹ ڈزنٹ میٹر مسلمان ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, جس کے اندر بھی تھوڑی سی مورالٹی ہے, جو خالد صاحب بات کر رہے ہیں, جو بھی تھوڑی سی انسانیت ہے, وہ کہے گا یار ظلم ہو رہا ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے. امریکہ آ کے اسرائیل کے فیور میں یا اسرائیلی لابی کے پریشر میں وہ جو ویٹو کر رہا ہے, تو اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ امریکہ ڈز ناٹ ہولڈ مورل گراؤنڈ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس پورے ماضی کو, ہسٹری کو سارا اسٹڈی کر کے اگر آپ کو نتیجہ نکال سکتے ہیں, امریکہ ہیز لاسٹ دا وار, کیونکہ دے ہیو لاسٹ دا مورل گراؤنڈ. اور مزے کی بات یہ کہ جب وہ مورل گراؤنڈ امریکہ نے لوز کیا تو وہ گین کس نے کیا؟ وہ گین کیا ہے چائنا نے. جو ہی ویکیوم کریٹ ہوا, چائنا نے امیجیٹلی آ کے تو اس اسپیس کو آکوپائی کیا. چائنا نے UN کے اندر ووکل ہو کے کہا ہے, حالانکہ چائنا انٹرنل افیئرز میں بائی پالیسی نہیں دخل اندازی کرتا, لیکن اب چائنا ووکل ہو کے آ رہا ہے, یہاں تک کہ 1-to-1 ہیڈ آن کنفرنٹیشن چائنیز ایمبیسڈر یا چائنیز جو UN کا اور اسرائیل, ان کی آپس میں 1-to-1 ہیڈ آن ہوا ہے, ویئر چائنا ہیز سیڈ کہ یو آر ڈوئنگ جینوسائیڈ, یو مسٹ اسٹاپ, تم پوری دنیا کے استحکام کو داؤ پہ لگا رہے ہو. تو چائنا آیا ہے اب اس ماڈل گراؤنڈ پہ جس کے اوپر ایک زمانے میں امریکہ کھڑا ہوتا تھا. تو یہ ایک میجر شفٹس ہیں. تو ایک طرف جیسے خالد صاحب نے بات کی, آپ نے بات کی کہ ایک طرف تو یہ ملٹری گراؤنڈز, آپریشنل گراؤنڈز, وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ دنیا میں یہ جو جنگیں بلڈ اپ ہو رہی ہیں, لیکن دوسری طرف یہ جو سیاسی میدان میں بھی شفٹ آ رہے ہیں, یہ بھی بڑے آبویس ہے.
اور یہ بڑے ان کے دورست نتائج ہوتے ہیں. میں یہی چیز آپ سے بلکہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساورینٹی کا ایک جو کانسیپٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا میں مرج کیا تھا کہ ہر ملک جو ہے اس کی جو ساورینٹی ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کے اوپر کوئی بہت بڑا کنفلکٹ ہوگا تو پھر جا کے. لیکن اسرائیل نے تو یہ سب کچھ توڑ دیا, اس نے تو جا کے یمن پہ بھی اٹیک کر دیا, اس نے لبنان پہ بھی کر دیا, اس نے سیریا کے اوپر بھی کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے قطر کے اوپر بھی کیا جس کے ساتھ اس کا ڈائریکٹلی کوئی کنفلکٹ نہیں تھا. اور اس کے بعد بھی نتنیاہو صاحب یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہوگا ہم کریں گے, ہم تو کسی اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ جو ساورینٹی کا جو کانسیپٹ تھا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے اندر, کیا وہ بھی ختم ہو چکا ہے؟ سر اس کو تھوڑا سا اور بڑھا لیتے ہیں نا, آپ ساورنٹی کا کانسیپٹ سے آ جائیں نا یونائٹڈ نیشنز کے کانسیپٹ کے اوپر, کہ اس ساورنٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ساری دنیا نے اکٹھے ہو کے یونائٹڈ نیشنز بنائی ان دا بیک ڈراپ آف ورلڈ وار 2, کہ جی یہ اتنا قتل و غارت ہو گیا تو بس نو مور. اب مجھے بتائیں کہ 9/11 کے بعد سے کیا یونائٹڈ نیشنز کی کوئی ماڈل گراؤنڈز بچیں؟ اچھا, ہم نے جو چیز خالد صاحب سے سیکھی ہے, سمجھی ہے, وہ کانسیپٹ ہے ڈیپ اسٹیٹ کا. اب میں وہ کیوں لے کے آ رہا ہوں یہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ کیا یہ سب اتفاقاً ہو رہا ہے یا بائی ڈیزائن ہو رہا ہے؟ اب جو چیز ہمیں سمجھ میں آئی, جو خالد صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ جی جو وزڈم کا ایک جو ہائیسٹ یا ہائر لیول ہے وہ یہ ہے کہ آپ تکوین کے لیول پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھنا اور دیکھنا شروع کرو. ٹھیک ہے, وہ ہمارے اوپر پوری آیات تو نہیں ہوتی, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ آپ وہاں سے چیزیں ڈرا کرنا شروع کرتے ہیں, انفر کرتے ہیں. تو تکوین کے لیول پہ بھی فیصلے ہو رہے ہیں جیسے خالد صاحب نے بات کی, اور اس کی مینیفیسٹیشن آن دا گراؤنڈ ہو رہی ہے, چاہے وہ اسرائیل کے تھرو ہو رہی ہو, چاہے وہ 7 اکتوبر کو حماس اور غزہ والے معاملے میں ہو رہی ہو, یا پھر رشیا یوکرین وار میں ہو رہی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن جو آپ کا سوال ہے جو ساورنٹی کی بات ہے, سر مجھے بتائیں کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے UN ریزولوشنز کے خلاف افغانستان پہ کیا حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ عراق کے اوپر UN ریزولوشنز کے خلاف حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ نوبڈی واز ود دیم یونیلیٹرلی. تو مجھے بتائیں کہ پھر رشیا کیوں رکے گا؟ آپ نے تو پریسیڈنٹ سیٹ کر دی. ابھی نیتنیاہو کی جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا تھی؟ نیتنیاہو نے آ کے یہی بات کی نا کہ جب امریکہ نے پاکستان کے اوپر ڈرون سٹرائکس کی تھیں تو اس وقت تو آپ نہیں بولتے تھے, تو ہم نے قطر پہ کر لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ پریسیڈنٹس کیا رکھیں. یہ جو کانسیپٹ آف ساورنٹی ہے اس کو میں جوڑتا ہوں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ. میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ UN کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی, UN سیکورٹی کاؤنسل کی نہیں رہی, اور اسرائیل نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کفن کے اوپر جو آخری کیل ہے وہ بھی ٹھونک دیا ہے. قطر تو بیچارہ معصوم, نہ اس کے پاس طاقت, امریکہ کا کلوز ایلائی, سینٹ کام وہاں امریکہ کی بیس, وہاں امریکہ کی پروٹیکشن, اس کے اوپر میڈیٹر وہ حماس اور امریکہ اور اسرائیل کی آپس میں جو نیگوسیشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہا, اس کے اوپر کون سا جواز تھا جا کے اسٹرائک کرنے کا؟ دس واز اے ریڈ لائن. میرے تو خیال میں دیر از اے پلان اینڈ اے ڈیزائن. تکوین کے لیول پہ کچھ اور ہے, اس کا تشریح میں کچھ اور نظر آ رہا ہے تو تکوین کا ہی پلان, لیکن دا پلان از آن. اور یہی وہ خالد صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ باتیں سر کب سے کئی سال ہو گئے ہیں یہی باتیں ہم کر رہے ہیں, اب نظر آ رہی ہیں. خالد صاحب نظر تو آ رہی ہے, لیکن اچھا تھوڑا جی جی ویسے تو ہم لنڈائی استعمال کرتے ہیں, تو ہماری جو ہے نا لینگویج بھی اور یہ جو اس طرح کی جو ٹرمز آتی ہیں وہ بھی باہری سے آتی ہیں. یہ اصل میں نیو نارمل کی اصطلاح کو آپ جوڑیں نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ. صحیح, ٹھیک ہے. تو نیو ورلڈ آرڈر جس دور میں پہلی دفعہ آیا تھا نا, تو سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ مانا جاتا تھا. تو وہ بش سینئر کا دور ہے, بش جونیئر کا دور نہیں ہے. 9/11 بش جونیئر کا دور ہے نا, بش سینئر کا دور ہے جب پہلی جنگ خلیجی جنگ ہوئی تھی. اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کی بات آئی تھی. تو اس کو اگر آپ نیو نارمل کے ساتھ دیکھیں تو گویا پہلی دنیا, تو میں آپ کے اس مورل گراؤنڈ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ وہ جو بھی جو کوئی ساورنٹی کا تصور تھا, یا جو بھی کوئی باہمی عہد و پیمان کی چیزیں ہوتی تھیں, یا وہ جاریت ایگریشن نہ کرنے کے جو معاہدے ہوتے تھے, وہ اس پرانا ہی رہا ہے. اور یہ جو اب نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, اس میں یعنی نیا آرڈر آ رہا ہے نا, تو اس میں مورلٹی بھی نہیں ہوگی, اور وہ نیو نارمل ہے. وہ نیو نارمل یہ بدماشی کا حق ہے. میں آپ اسے سمجھ رہے ہیں, بدماشی کا حق ہے. تو رائٹ از مائٹ از رائٹ, یہ نیو نارمل ہے. اب یعنی اخلاق کی جگہ پہ کس چیز نے لیا؟ طاقت. تو سر طاقت میں پھر سوال یہاں پہ مجھے آ رہا ہے کہ ہاں شروع وہاں سے ہوا ہے. اچھا, اس کا جو باقاعدہ اعلان ہوا وہ 9/11 سے ہوا.
کہ اب وہ دنیا نہیں رہی ہے جو پہلے تھی، آج کے بعد نئی دنیا ہوگی، نیو نارمل. اب اس کو پھر اس کے ساتھ جوڑیں تو وہ نیو نارمل، ان کے اس نیو نارمل کے ساتھ ہم نے بھی ساتھ دیا. ہم امریکہ کے فرنٹ لائن الائی تھے اس نیو نارمل کے ساتھ، ساری اسلامی دنیا نے بھی ساتھ دیا. ہم تب کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا آپ غلط پٹری پہ چڑھ گئے. اچھا یہ میں اصل میں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے. یہ طلعت حسین صاحب نہیں ہے جو ٹی وی پہ جو اب تو ولاگ کرتے ہیں، پہلے وہ اس وقت جیو پہ ہوتے تھے. ان کا اور میرا کسی جگہ پہ ہم اکٹھے ہو گئے نا اسلامی یونیورسٹی میں، تو کو پتہ نہیں کسی نے وہ رکھ دیا ڈیموکریسی ورسز خلافت یا کس طرح کا. تو ادھر میں نے کہا یار یہ جو حالات چل رہے ہیں نا، یہ مجھے امریکہ میں بھی مارشل لا لگتا نظر آ رہا ہے. تو میں تھوڑے دن پہلے سوچ رہا تھا کہ وہ جو شے میں نے دیکھی تھی نا، وہ اصل میں یہ اب مارشل لا اس طرح کا تو نہیں لگا، لیکن یہ جو ہے نا اپنا ٹرمپ بھائی، تو یہ مارشل لا ہی کی ایک قسم ہے نا. نہیں ایون 9/11 کے بعد وہاں پہ مارشل لا ہی آ گیا تھا نا، وہ تو سارے جب رائٹس ختم کر دیے. وہ اس کو بھی مورالٹی کے ساتھ جوڑیں. وہ جو حقوق کا تصور تھا، جو فرد کی آزادی تھی، تو وہ تو ساری وہاں پہ ایجنسیوں کی حکومت ہو گئی. فون ٹیپ ہو رہے ہیں، پرسنل جو ہے نا وہ لوگوں کو باڈی چیک ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ جو کچھ. ایسا بلکہ آپ کی بات تو اور زیادہ ثابت ہو گئی. ابھی امریکہ میں سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے، ٹرمپ نے یو ایس ملٹری کو شہروں میں بلا لیا تھا اس کے یہ جو امیگرینٹس کے رائٹس ہیں اس کو کنٹرول کریں. ابھی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ تو فستائیت ہر کوئی مان رہا ہے کہ آ رہی ہے جی، جمہوریت رخصت ہو رہی ہے، فستائیت آ رہی ہے. اور صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ویسٹ کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. ابھی جو یہ برطانیہ میں مظاہرے ہوئے ہیں، اگر یہ تحریک آگے بڑھتی ہے تو کیا ہوگا؟ مطلب سیول ڈس اوبیڈینس کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ الرٹ جاری کیا، ٹرینڈ سیٹ کیا تھا نا، مائٹ از رائٹ والا. تو پھر مائٹ جدھر جدھر ہوگی تو وہی رائٹ ہوگا. تو یہ اصل میں وہ چیز ہے جو آگے چلی ہے. اب ادھر قطر پہ بھی حملہ کر کے اس نے کیا کہا کہ ساتھ ہمارا نام لیا. پاکستان جیسے ملکوں کی کوئی خود مختاری نہیں ہوتی. آپ نے ساورنٹی کی بات کی نا، تو وہ یہ نیو نارمل ہے کہ ہمارا دل جہاں چاہے گا، کوئی قانون دنیا کا ہم نہیں مانتے. انڈیا نے بھی یہی جواز، انڈیا نے بھی یہی کہا، یہی نیتنیاہو نے، یہ سب ایک بولی ہے جو بولی جا رہی ہے. اس لیے میں نے ذرا وہ پیچھے سے کھینچ کے اسے لائے. تو دیکھیں دنیا ڈنڈے سے نہیں چلتی، دنیا ہمیشہ جو ہے نا مورل گراؤنڈ پہ چلتی ہے. ڈنڈے سے بگڑے تگڑوں کا علاج ہوتا ہے. دنیا چلائی نہیں جا سکتی. اس نظام کے اندر جو خرابی پیدا کرتے ہیں نا، ان کو روکا جاتا ہے ڈنڈے سے. یہ طاقت یا سزاؤں کا استعمال جو ہوتا ہے، پنشمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، وہ عبرت کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ایک غلطی کریں تو 100 کو آپ، لیکن پورا سسٹم جو آپ کھڑا کرتے ہیں وہ تو طاقت پہ نہیں کھڑا کر سکتے آپ. وہ تو جو فطرت ہوتی ہے اس کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. تب وہ فطری ہوگا تو چلے گا، غیر فطری ہوگا تو نہیں چلے گا. ڈنڈا تو غیر فطری ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں. وہ مرد جو گھر کو اتھارٹی سے چلاتا ہے، ڈنڈے سے چلاتا ہے، کتنا عرصہ چلائے گا؟ ٹھیک ہے، میں آج کے دور کی نہیں بات کرتا. آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، جس نے گھر ڈنڈے سے چلایا نا، تو وہ آخر وہ ڈنڈا منتقل ہو جاتا ہے اولاد کو جب وہ جوان ہوتی ہے. اس کی زندگی میں وہ ڈنڈا وہ پھر استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ الٹے بانس بریلی کو شروع ہو جاتے ہیں. وہ مرد سفر کرتا ہے پھر. تو جس نے گھر میں محبت اخلاق سے بات چلائی ہوتی ہے، وہ پورے گھر کی تربیت ہی وہی ہوتی ہے. تو جب اس کے پاس پاور نہیں رہتی تب بھی گھر کا ماحول وہی رہتا ہے. تو میں نے ایک گھر سے چھوٹی سی مثال سے آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی اتھارٹی سے اور ڈنڈے سے نہیں چلا کرتا، اور جو چلائے وہ پھر اتنی ہی مار کھاتا ہے بعد میں. یہ ڈنڈا واپس گھر کو آتا ہے یا منہ کو آتا ہے، جو بھی آپ کہیں. تو یہ ہے جو امریکہ نے بویا تھا وہ کاٹنے کے دن آ گئے. یہ اصل میں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب یہ سسٹم گرے گا. جب آپ مورالٹی کو چھوڑ کے ڈنڈے پہ آتے ہیں، اب آپ نظام نہیں چلا سکتے. اب آپ کا گرنا ہی وہ طے ہو گیا. وہ وقت کتنا لے گا یہ دیکھیں. ہماری شارٹ سائٹڈنس ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ کل کیوں نہیں ہوگا. تو اس کو وہ جو کہا جاتا تھا خدا کے اندھیر ہے اندھیر نہیں، تو یہ اصل میں وہ خدا کا نظام ہی ایسا ہے کہ مورالٹی کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں. وہ جسے قرآن کہتے ہیں نا، جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. تو یہ جو کلمہ خبیثہ ہوتا ہے، یہ اجتثت من فوق الارض ما لھا من قرار، یہ اوپر سے یہ اکھاڑ لیا جاتا ہے، اسے قرار حاصل نہیں ہو سکتا. تو مائٹ سے آپ دنیا نہیں چلا سکتے. اور امریکہ نے یہ غلطی کی 9/11 کے بعد کہ ہم طاقت کے بل پر، ہم سول سپر پاور ہیں، بلکہ سپریم پاور آن ارتھ ہیں، اور ہم مست ہاتھی ہیں، اور ہم جو ڈکٹیٹ کریں گے وہ دنیا مانے گی، جو نہیں مانے گا ہم اس کا یہ سے وہ کر دیں گے. یہ نہیں چلا کرتا.
اور ٹیرف جو ہے سر تجارت میں بھی یہی کیا ہے نا, تو ڈنڈے کے سر زور اب تو امریکہ پاگل ہو گیا ہے نا یعنی ٹرمپ کو اب کوئی مطلب اسی کوئی معقول آدمی ہے, نارمل آدمی ہے, نیو نارمل ہی ہے. نیو نارمل اب نارمل ہے. نہیں تو خالد صاحب اب جو صورتحال آ گئی ہے, یہ بائٹ از رائٹ تو ہو گیا تھا وہاں پہ, وہ ہم نے دیکھ بھی لیا, اسرائیل بھی بدمست ہاتھی بن گیا, لیکن جب کچھ ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن بھی آتا ہے. اور یہ ری ایکشن اب ہمیں کہ جب مائٹ از رائٹ ہے تو پھر مائٹ جو ہے وہ دیگر بھی تو گین کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپنے آپ اپنا سروائیول تو چاہیے ہر ایک کو. اس میں بھی دو طرح کا ہوتا ہے نا جی. ایک تو وہ ہوتا ہے جس میں آپ بالکل ایک ری ایکٹیو جو ہے نا آپ وہ رسپونڈ کرتے ہیں نا, کہ جس میں بس جذبہ ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے اور ٹکر مارنی ہوتی ہے, نتیجہ نکلے نہ نکلے کہ سر پھوڑنا ٹھہرا. وہ کیا مجھے وہ غالب کا شعر ہے نا, وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا, تو وہ سر پھوڑنا تقریر ٹھہرتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے یہ کہ ٹھیک ہے اوکے مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا ہیں, اب ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ اپنی پلاننگ شروع کرتے ہیں اور وہ جو یعنی اپنی طاقت اپنا مسل بناتے ہیں اور پھر اپنے وقت پہ اقدام کرتے ہیں. یہ وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کامیاب ہوتی ہے. وہ پہلی والی تو دل ٹھنڈا کرنے والی ہوتی ہے, نتیجہ خیز نہیں ہوتی, یہ نتیجہ خیز ہوتی ہے. اب یہاں سے اصل میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے نا کہ دنیا کے جب یہ رنگ بنا نا, تو ایک تو یہ ہے کہ اب جو جس کے اندر طاقت تھی اس نے دیکھا یار میری دنیا تو سمٹ گئی. وہ اس میں اب چائنا ہے نا سب سے پہلے, جس کی کنٹینمنٹ کی پالیسی شروع کر دی تھی انہوں نے. بے ایمانی نہیں ہے کنٹینمنٹ کرنا, یہ اپنی وہی مسل دکھانا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اوکے, انہوں نے دھیرے دھیرے اپنا کام شروع کر دیا. دوسرا مسلمان ملکوں میں سے پاکستان ہے. شروع میں جو بھی اب ظاہر کیا کرتے جو بھی آپ اسے بغیرتی ہیں کہ جو بھی کیے ہیں, جو پرویز مشرف کے دور میں ہوا, اس کے علاوہ تو تھا بھی کچھ نہیں. تو کر آ کے پھر کچھ اس سے پہلے ہمیں کرگل میں اندازہ ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, اندازہ ہمیں کرگل میں ہو گیا تھا. کرگل سے پہلے 97 میں جب وہ امریکی پریسلر ترمیم لگی تھی اور F-16 جو ہے نا وہ پیسے لے کے واپس, اخلاق تو اسی وقت چلا گیا تھا. تو لیکن بہرحال کچھ رہتی کسر بھی پوری ہو گئی تھی کہ بھائی جس نظام کے اوپر آپ انحصار کر رہے ہو وہ تو سارا مطلب آپ کے خلاف جاتا ہے. یعنی کہ جو بات عربوں کو ابھی سمجھ میں آئی ہے وہ ہمیں 90s میں آ گئی, 1999 میں آ گئی تھی. تو کرگل حماقت تھی کیا تھا, لیکن ایک سبق اس کے اندر تھا کہ امریکہ قابل اعتبار نہیں بلکہ یہ وہ ہے مخالف ہے. تو وہاں سے پھر ہم نے بھی اپنی پلاننگ شروع کر دی. یعنی وہ پریسلر ترمیم کے نتیجے میں ہی تو JF-17 تھنڈر بنے نا. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ کرگل میں حادثے کے نتیجے میں ہی آپ نے اپنا سارا جو ہے نا وہ شفٹ کیا ہے, اپنی ساری کمیونیکیشن اور یہ چیزیں چائنا کے اس پر سیٹلائٹ پہ. اور بلکہ یہ کہ بہرحال پھر پورا ملٹری ہارڈ ویئر یہ آپ نے کہتے ہیں اب 70% آپ نے ادھر شفٹ, 82%. تو یہ ساری چیزیں اس کے نتیجے میں. اس کا مطلب ہم نے بہت تامل سے اور بالکل ٹھیک طریقے سے ان چیزوں کو مینیج کیا ہے. اور اب جب یہاں پہ پہنچے, چائنا پہنچا, ہم پہنچے, تو اب وہ پھر بات آ گئی. یہ جو معاہدہ کیا ہے آپ نے سعودی عرب کے ساتھ اور سعودی عرب نے ہمارے ساتھ, تو یہ تو ایک کھلی بغاوت ہے جی. یہ اعلان بغاوت ہے. امریکہ کے ساتھ اعلان بغاوت ہے یہ. پہلے تو جو بھی ڈبل گیم تھی, یہ تھا وہ تھا, یہاں جا کر آپ نے صاف میرے حساب میں یہ معاہدہ کر کے سعودی عرب پاکستان دونوں نے اعلان بغاوت کر دی. اور میرا خیال ہے کہ اس کا غصہ پاکستان کی نسبت سعودی عرب پہ زیادہ ہوگا, کیونکہ وہ زیادہ اپنا تھا. ٹھیک ہے, تو اور زیادہ اپنا تھا اور وہ آج بھی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور خطرہ بھی سر زیادہ ہے نا. اور ہم تو 20 سال سے وہ ڈبل گیم والی چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ سینگ پھنسائے بیٹھے ہوئے. اور یہ جتنی ہم پراکسیز لڑ رہے ہیں یہ امریکی پراکسیز ہی ہے نا. پیچھے جا کے ڈھونڈیں, بے شک وہ وایا اسرائیل ہوں وایا انڈیا ہوں, الٹیمیٹلی تو ادھر ہی جا کے جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس لیے ہم تو پھر بھی یعنی کچھ بھگتے ہوئے ہیں, کچھ ذرا وہ جسے کہتے ہیں نا یتیم رونے کا جو ہے نا عادی ہوتا ہے, تو وہ ہم اس سے گزر کے ایک جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. سعودی عرب نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں, تو یہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ان پہ پریشر آئے گا اس کا. تو بہرحال یہ بدلتے دنیا بنی ہے نا. تو یہ اگر وہ بے ایمانی نہ کرتے یا وہ اپنا مورل گراؤنڈ لوز نہ کرتے, اپنے عہد نبھاتے, اپنی اس پہ رہتے, تو ہمیں یہ سب کچھ بنانے کی ضرورت نہیں تھی.
ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ڈیمانڈ تبھی پیدا ہوئی نا. تو ہم نے گویا ایک اچھا جسے کہ رسپونڈ کیا ہے اپنی وہ بنا کے. جب اتنی طاقت ہو گئی تو ہم پھر اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, تو آپ کے اس پوائنٹ میں اگر میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ ٹھیک ہے پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, اسرائیل کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, یہ تو ہم نے پرانا ایک جو پولیٹیکل یہ جو ڈائلاگ ہے تو چل رہا ہے کافی عرصے سے, بن گوریان سے لے کر کہ پاکستان ایک تھریٹ ہوگا, پھر نیوکلیئر بنا اینڈ سو آن. اس وقت سے جو آپ نے بات کی اس میں بڑا وزن ہے کہ یہ جو سعودی کی موو ہے یہ اصل میں امریکہ کے لیے ہمارے سے زیادہ بڑی تھریٹ ہے. ہم تو چلیں ایک آپ کہہ لیں کہ ملٹری پریزنس جب تک امریکہ افغانستان میں تھا تو ڈائریکٹ تھریٹ تھی, اب وہ نکل گئے تو اب ہم دور امریکہ کے در. سر امریکہ کی جو معیشت ہے اس کا اس وقت ایک تو وہ بہت نازک شاخ پہ بیٹھی ہوئی ہے, جو ان کے قرضوں کا حجم ہے وہ پوری دنیا کے قرضے ایک طرف, امریکہ کے قرضے ایک طرف, اور اس وقت اکانومی تو بہت ونریبل ہے. اب اس اکانومی کا آج بھی اگر دار و مدار ہے تو وہ پیٹرو ڈالر کے اوپر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر سے پہلے جو بڑے ایونٹس تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ چائنا کی ماڈریشن میں ایران اور سعودیہ آپس میں بیٹھ گئے تھے مذاکرات کرنے, امن کے مذاکرات کرنے. دوسری چیز یہ ہوئی تھی کہ سعودیہ کی لیڈرشپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم اب اپنے تیل کو ایکسکلوسو $US کی جگہ باسکٹ آف کرنسیز میں ٹریڈ کریں گے اپنا رسک ہیج کرنے کے لیے. تو یہ اشارہ اٹ سیلف بھی ایک بہت خطرناک سائن تھا. تو اب سر یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو آپ جس کو اعلان بغاوت جس طرح کہہ رہے ہیں, تو سر یہ امریکہ میں جس طرح پرسیو کی جائے گی تو وہ اور آج تو یہ تو ایک بہت بڑی تھریٹ ہے امریکہ کے لیے, تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. نہیں بلکہ کیوان بھائی تھوڑا سا اس کو مزید آگے لے کے چلیں اور آپ سمجھائیں تھوڑا سا ہمیں کہ ہم تو یہ سنتے آئے تھے کہ اس وقت جو امریکن ٹریجری ہے, امریکن ٹریجری کے اوپر 20% سے زیادہ چائنیز انویسٹمنٹ ہے اور 40% سے زیادہ عرب انویسٹمنٹ تھی. تو یہ 60% تو یہ دونوں اگر فیکٹر اس میں سے نکل جاتے ہیں تو امریکن ٹریجری باقی کہاں رہ جاتی ہے. اچھا مہتاب بھائی اس میں کچھ مغالطے بھی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہیں اور زیادہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں. دیکھیں جب ہم اس کو اسٹریٹ فارورڈ بات کریں تو امریکہ میں جو ان کے قرضوں کا حجم ہے وہ آلموسٹ کوئی $33 ٹریلین کے قریب ہے. سو اگر آپ امریکہ کی معیشت اور دنیا کی معیشت کو سامنے رکھیں گے تو یہ انسسٹینیبل ہے, یہ ویشیس سائیکل ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کولیپس کی ایک کلیئر ڈائریکشن نظر آتی ہے کہ یہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے, یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. اچھا اب جہاں تک وہ چائنا والا تھا نا, یہ عمومی بات تو یہ ہوتی تھی کہ جی اس میں زیادہ حصہ چائنیز کا ہے, لیکن سر جب آپ اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو آپ ریئلائز کریں گے کہ پچھلے 10 سال میں چائنیز نے اپنی US ٹریجریز کے اندر, یعنی کہ امریکہ کو جو دوسرے ممالک قرضہ دے رہے ہیں, اس کے حجم کو آدھا کر لیا. یہ 14 ٹریلین سے 1.4 ٹریلین سے کم ہو کے تو اب 700-800 بلین ڈالرز کے قریب آ گیا, یعنی ہاف کر لیا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ ایک آبزرویشن ہے کہ چائنا بڑی اسمارٹلی پچھلے 10 سال میں امریکہ پہ جو اپنا ایکسپوجر ہے اس کو ریڈیوس کر رہا ہے. اچھا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ چائنا کا یہ پیسہ جا کدھر ہے, تو وہ جا رہا ہے گولڈ میں, گولڈ ریزرو کر. تو یہ جو برکس کے ممالک ہیں, یہ برکس کے ممالک کو اگر آپ ان کا پیٹرن دیکھیں نا, فائنینشیل پیٹرن, وہ بھی ایک پورا فٹ پرنٹ ہے نا, جس کو منی ٹریل ہم کہتے ہیں. تو منی ٹریل آپ کو بتاتی ہے کہ امریکہ سے ڈس انویسٹ کر کے گولڈ, اس لیے پچھلے آپ 20 سال کو اٹھا کے دیکھ لیں گولڈ کی قیمت نیچے نہیں گئی, اوپر ہی گئی. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا. اگر آپ 100 سال کو اٹھا کے دیکھ لیں ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو یہ کنسسٹنٹلی یہ جو ممالک ہیں, یہ جو وہ بھینک خالد صاحب نے کہی کہ یہ تو پرانا نظر, یہ اپنے آپ کو نکال رہے ہیں US ایکسپوجر سے. لیکن US ایک پوری ایک جن ہے, ایک چھوٹی اکانومی تو نہیں ہے نا. آج بھی اگر آپ امریکہ کو سائڈ پہ کر دیں تو چائنا جیسی بڑی معیشت یا یورپ یا انڈیا یا برازیل یا جو بھی بڑے, ان کے پاس منڈی نہیں ہے. اس حجم کو جو ایبزارب کر سکتا ہے وہ صرف امریکہ کر سکتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ امریکہ اس کو ایبزارب کر رہا ہے قرضے لے کے اور نوٹ چھاپ کے. اب یہ وہ شاخ نازک ہے جو کسی وقت بھی جو ڈبل شاہ کا کاروبار کب تک چلے گا. سو ڈبل مطلب یہ تو 100 شاہ, یہ تو لیول ہی کچھ ہو رہا ہے. میں 100 شاہ 1000 شاہ, یہ تو سر انپریسیڈنٹ. یہ جس وقت کولیپس ہوگا دنیا کے تاجر ہوئیں گے جیسے آپ کوٹ کرتے ہیں. نہیں میں پھر مطلب اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اب یہ جو موو ہے جو خالد صاحب نے کہی ہے کہ جسے
کہا گیا ہے پوری دنیا کے تھنک ٹینکس نے جسے کہا گیا کہ اسلامک نیٹو کا یہ آغاز ہے، نقطۂ آغاز ہے پاکستان اور سعودیہ کا ایگریمنٹ. مطلب اس کو اس طریقے سے مطلب جو میں مطلب پڑھ رہا تھا اس دوران اس پہ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ ایکسپینڈ ہوگا، یہ ایگریمنٹ ایسا نہیں رہ سکتا کہ صرف سعودیہ اور پاکستان کا ہو، چونکہ بحرین جو ہے وہ ڈائریکٹلی سعودیہ کے اوپر ریلائی کرتا ہے اپنی ڈیفنس کے لیے. کویت جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہے. تو پاکستان اور سعودیہ کا جو ایگریمنٹ ہے اس کا نیچرلی ان دو ممالک میں تو ایکسپینشن ہونی ہی ہونی ہے. وہ کب ہونی ہے؟ ہو سکتا ہے مہینے بعد ہو سکتا ہے سال بعد ہو یا 2 سال بعد ہو، لیکن یہ چونکہ اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کل کلا کو بحرین میں کوئی چیز آتی ہے اور جو ہے نا وہ سعودیہ اسے کنسیو کرتا ہے کہ جی یہ میرے اوپر تھریٹ ہے، اور پاکستان کا اور سعودیہ کا یہ ایگریمنٹ ہے، تو کہاں جائیں گی، اس کی کیا جو ہے نا گراؤنڈز بنے گی. ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی مصر اور ترکی بھی کر رہے ہیں کوئی اسی طرح کا. جی جی تو یہ دو مطلب سمیع اللہ کلیم اللہ دونوں چل پڑے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ مطلب انہوں نے اس طریقے سے لیا اسے کہ یہ جو ہے نا یہ دو ممالک تو ایسے ہیں کہ جو ان کی ایگزسٹنگ پوزیشن ہے نا اس کے اندر ان کا اس ایگریمنٹ میں آنا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتا ایگریمنٹ، چونکہ سعودیہ کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ایسا ہے. سعودی عربی کا یعنی حصہ سمجھیں بالکل جو جیسے آپ نے بات کی نا یہ اسی کے اپینڈکس ہے، اسی کے مطلب ایک ایکسٹینشنز جو ہے نا وہ کہہ لیں، تو ان دو ممالک کے اندر تو یہ ہونا ہے. اچھا پھر تیسری چیز ہے قطر کی. قطر کے ٹائز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سعودیہ جتنے ہی اسٹرانگ ہیں، پرانے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ قطر کو تھریٹ بھی ہے، تو اس کا آنا اس کے اندر ہے. اچھا اس میں صرف انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک یو اے ای کو چھوڑ کے ایون عمان جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر عمان جو ہے اس کے اندر آ جائے گا. پھر اس میں اگلے مرحلے میں جو آپ نے کہا کہ مصر اور جو ٹرکی ہے وہ بھی آ سکتے ہیں، چونکہ اب مصر اور چونکہ سعودیہ کے ساتھ جب اگر خراب ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی اسرائیل کی اور مصر کی بھی آپس میں، چونکہ مصر ڈپینڈ کرتا ہے سعودیہ کے اوپر، اس کی تو اکانومی چلتی ہی کویت اور جو ہے نا سعودیہ کے اس کے اوپر. اس میں اگر اجازت جی میں آپ کی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا، آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہاں میں صرف اس چیز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سینیریو جس کو کنسیو کیا جا رہا ہے کہ یہ اگلے 6 مہینے سے سال یا 2 سال کے اندر یہ ایک اسلامک نیٹو ہے جس کا نقطۂ آغاز جو ہے نا یہ معاہدہ بن گیا ہے. اگر یہ چیز چلتی ہے تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ بھی تو ڈپینڈ جو ہے نا وہ ہیویلی اس کے اوپر تھا. چائنا کے ساتھ تو اس کی تھی پہلے، اب شروع ہو چکی ہے ظاہر. وہ تو آپ نے بتایا کہ چائنا اس سے ایون بیک آؤٹ بھی کر رہا ہے جو اس کے ٹرائل. اگر یہی چیز عرب میں بھی شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو کیسے دیکھیں گے اس ساری صورتحال کو؟ میں اس پہ آپ سے عرض کروں کہ جہاں سے پہلی بات میں نے شروع کی تھی کہ سر میرا جو زاویہ دیکھنے کا وہ اس وقت دنیا کو 2 بلاکس کی مت میں، امریکہ بلاک ہے، چائنا بلاک ہے. اب سر یہ جو ابھی کی ڈیولپمنٹ ہے ٹھیک ہے، یہ لائم لائٹ میں آئی ہے، اس پہ یوفوریا ہے، لیکن اصل ڈیولپمنٹ سر اس سے پہلے ہو گئی ہے. وہ تھی جب پاکستان انڈیا وار ہوئی تھی، اور سر اس کے اندر جو بلاکس کی فارمیشن ہے وہ آپ کو کھل کے نظر آئی تھی. دیکھیں جو میں اگر آپ کو کہوں کہ جو بڑا بلاک ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو ابھی بنا ہے. جو بڑا بلاک ہے وہ اس سے پہلے اپنے آپ کو ظاہر کر چکا ہے، جس میں جب پاکستان انڈیا وار ہوئی تو ایران آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا، ترکی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا، ٹھیک ہے چھوٹے موٹے لیکن مین چائنا. سر دنیا کو آپ نے ثابت کر دیا کہ جب پاکستان لڑتا ہے تو وہ اکیلا نہیں لڑتا، وہ چائنا کے ساتھ لڑتا ہے. اچھا جب چائنا آیا تو پھر بائی ڈیفالٹ رشیا بھی آیا کیونکہ وہ تو ایک محاذ کھلا ہوا ہے. تو سر بڑا بلاک تو یہ بنا، چائنا، پاکستان، ایران، ترکی. اب یہ جو ہیں یہ پاور سینٹرز ہیں مسلم ورلڈ کے، اور اس کا ایک آؤٹ کم یہ نکلا. اس کے بعد ٹھیک ہے ایران کا اسرائیل کے ساتھ ہوا، اور اس طرح آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ جب ایران نے رسپونڈ کیا اور بیچ میں جب ایران کو انیشلی وہ ایئر ڈیفینس وغیرہ، تو مطلب چلیں حتمی تو نہیں لیکن بات تو یہ آئی نا کہ یار ان کو 24 گھنٹے کے اندر ریسٹور کرنے والے پاکستانی تھے. اب پاکستانی تھے یا پاکستانیوں کے پیچھے ہمارے دوست تھے، جنات تھے لیکن دیکھیں اصل بلاک میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ہے، یہ جو عرب آئے ہیں نا اب، یہ آپ کہہ لیں کہ اب وہ چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے دیکھا کہ اب بڑے بھائی تگڑے ہو گئے ہیں تو ہم بھی ذرا گلی محلے میں نکلیں کہ اب ہماری بیک ہے، ہم سیکیور ہیں.
لیکن دا ریئل بلاک واز آلریڈی فارمڈ. اب ظاہر ہے یہ وہ پتے ہیں جو آہستہ آہستہ اب کھولیں گے. چائنیز بلاک شو کر پہلے نہیں شو کیے تھے. دانش مندی وہ جو خالد صاحب نے بات کی نا کہ یہ بڑے سکون سے پلاننگ کر کے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے شور مچانے کی, اپنی پلاننگ چپ کر کے کر. امریکیوں کا اسٹائل ہی ایسا ہے, وہ ہا ہو کرتے ہوئے آتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بڑا بدماش شو کرتے ہیں. دے ہیو بین ڈوئنگ دیٹ. یہ کیچوے اور خرگوش کا مقابلہ. کچھ نہیں ویسے بھی امریکنز وہ بڑے بڑے بائکس پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کی ایک جو ہے نا شو آف کاؤبوائے والی جو ہے نا. اچھا اس میں ایک چیز کو میں تھوڑا سا اگر آپ ایک پرانا جملہ ہے اس کے ساتھ جوڑیں نا, پتہ نہیں 10 سال ہو گئے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا کہ یہ چائنا نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے پاکستان کی وہی حیثیت ہے جو امریکہ کے لیے اسرائیل کی ہے. اب اس جملے کو آپ موجودہ صورتحال پہ اپلائی کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے, تو کیا مطلب بنے گا؟ مطلب یہ بنا کہ جی جو ٹربلڈ ایریا ہے نا, یا دونوں جو امریکہ اور چائنا کا جو مقابلے کا علاقہ ہے, یہ مشرق وسطی ہے. وسائل کے اعتبار سے بھی دیکھیں اور روٹس کے اعتبار سے بھی دیکھیں, اس پر کنٹرول کا مسئلہ ہے. تو امریکہ نے جو اسرائیل کو بٹھایا ہوا تھا تو اسی کنٹرول کے لیے بٹھایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ اس کا مورچہ تھا. اور ادھر یہ ہے کہ یعنی اب وہ مورچہ ہمارا پاکستان ہوگا. جو رول امریکہ کے لیے مشرق وسطی میں ادا کرتا تھا اسرائیل, وہ رول ہمارے لیے مشرق وسطی میں پاکستان ادا کرے گا. ملٹری مائٹ کا ایک سیکنڈ سے مطلب پہلی بات تو وہ اس علاقے میں انفلوئنس کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ فرق آ گیا, وہ مائٹ استعمال کرتے ہیں, یہ جو ہے نا اس کے پیچھے وہ مورالٹی کو بھی لے کے آتے ہیں, اور وہ مطلب ساری وہ جو ایک اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے یہ اس کو لے کے آتے ہیں. تو اسرائیل مس فٹ ملک تھا, مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ جو بھی ایک ٹکراؤ ہے وہ بھی تھا, اور بہت ساری وہ بیت المقدس کا مسئلہ بھی تھا. تو وہ اسرائیل اس قابل نہیں تھا کہ وہ مشرق وسطی کو کھلے ڈلے طریقے سے پینیٹریٹ کر کے تو کنٹرول کر سکے. وہ ہمیشہ لڑائی کی حالت میں ہی رہا, تو وہ کوئی سکون کا ایریا یہ نہیں رہا, بد امنی کا شکار رہا امریکہ کے زیر انتظام. ہم یہ مان رہے ہیں کہ مشرق وسطی کا انتظام امریکی تھا, لیکن امریکی زیر انتظام کے درمیان پھڈا ہی رہا. اب جب پاکستان وہ رول ادا کرے گا تو یہ بڑے بھائی کے طور پر ادا کرے گا. میں اب دیکھیں یہ لفظ یہ نہیں, میں بھائی نہیں کہہ رہا, بڑے بھائی کے رول کے طور پر ادا کرے گا. یہ اس کا قد بن گیا ہے. وہ پہلے وہ ہوتے تھے شیخ, ہم ہوتے تھے رفیق, ٹھیک ہے. اب ہمیں شیخ الشیوخ, ٹھیک ہے, وہ شیوخ رہیں گے ہم انہیں, مطلب وہ یہ بات نہیں ہے کہ انہیں کوئی وہ ان کی ریسپیکٹ میں کمی آئے گی, وہ اپنی حیثیت ان کی برقرار رہے گی, لیکن پاکستان کی حیثیت اس سے اوپر رہے گی, ٹھیک ہے, اور یہ کنیکٹڈ رہے گا چائنا کے ساتھ. تو ایک بھائی چارے کے ساتھ, برادرانہ تعلقات کے ساتھ یہ سارا مینیج کیا جائے گا, جو میں سمجھ پایا ہوں. تو پاکستان جگہ کس کی لے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں اس پورے علاقے میں یہ صورت بن رہی ہے. اب آ جائیں آپ بلاکوں کی طرف, جو نئے بن رہے ہیں نا, تو یہ دیکھا آپ نے سعودی عرب آ گیا, باقی بھی آنا چاہیں گے. اب یہ اصل میں مجھے یہ سارا ان کا یہ کوئی, ہمیں تو لگتا ہے ایکشن کا ری ایکشن ان کا پورا مطلب پوری اسٹریٹجی کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ ہے. یہ جو ساتھ ہی ترکی چل پڑا ہے نا مصر کی طرف, یعنی جس کا الائنس پاکستان کے ساتھ بننا ذرا مشکل ہو, اس کے لیے ایک دوسرا آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے اتحاد. اوپر بے شک جا کے یہ دونوں ایک ہو جائیں, لیکن نیچے علیحدہ علیحدہ رسے بن جاتے ہیں تو نو پرابلم. تو وہ ادھر سے ترکی سٹارٹ ہو گیا, اگر ضرورت پڑی تو کل ایران بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے, یہ اب ایران, سعودیہ, ترکی یہ وغیرہ کانفلکٹ ختم ہو چکا ہے, یہ اب ایک پیج پہ ہے. نہیں میں ایک چیز, اور یہ کس نے کیا, یہ نیتن یاہو, مودی اور ٹرمپ نے کیا. ٹرمپ نے مل کے جو ہے نا یہ نیک کام کیا ہے. اس میں اور لائٹر نوٹ, وہ خالد صاحب نے کچھ چیزیں سمجھاتے ہوئے عموماً ایک مثال دیتے ہیں کہ اس کی آواز میں بھگوان بولتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اب جو پاکستان کو عزت مل رہی ہے نا, تو ادھر پاکستان ڈال دیں اور ادھر چائنا کو بھگوان بنا دیں, تو ہماری آواز میں جب بھگوان بولتا ہے تو سارے ہماری عزت کرتے ہیں, پھر وہ سلامیاں بھی ملتی ہیں. اور نہیں مطلب آپ اس بات کو دیکھیں کہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پاکستان تو یہ سعودیہ کا جھگڑا یمن کے ساتھ ہے, تو وہ اس سے نہیں, وہ تو بہت ابھی یہ تو بالکل ٹیکٹیکل لیول, بالکل لوور لیول کی بات ہے, یہ اب ختم ہو چکی ہیں, وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. باقی دیکھیں ہم نے تقریباً 3 سال ہو گئے, کب یہ شروع ہوئی تھی اس کی رشیا یوکرین وار؟ جی سر یہ تو 3 سال اس موقع پہ
جب ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ یہاں اس موقع پہ رشیا ایک پراکسی ہے چائنا کی. اس وقت ابھی یہ بات کہنا پاگلوں والی بات تھی, ٹھیک ہے نا. پراکسی ہم نے کہا تھا اور محاذ اب کھلیں گے. اور اس موقع پہ ہم نے کہا تھا کہ دوسرا مشرق وسطیٰ ہوگا اور تیسرا جو ہے نا وہ بر صغیر ہوگا. بالکل یہ بہرحال یہ تو بالکل ہم نے اسی طرح کہا تھا. البتہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ بھی لمبا چلے گا اور یہ بھی لمبا چلے گا. وہ تو لمبا چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو غزہ والی صورتحال ہے ہم نے 4 دنوں میں نپٹا دیا, یہ معجزہ ہو گیا ہے. جو 4 دنوں میں نپٹانے والا کام ہوا ہے نا یہ توقع سے ہٹ کے ہوا ہے. باقی ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب اگلے یہ میدان جنگ بنے گے. بالکل اس وقت تو اصل میں اگر ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں نا تو ہم بہت پیچھے سے اسی طرح دیکھ رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. یعنی ہمارے کوئی اگر توقعات سے ہٹ کے ہو رہا ہے نا کچھ تو وہ تیز رفتاری ہے. صحیح, مطلب اتنی جلدی کی توقع نہیں تھی, بہت تیزی سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. باقی یہ جو ایونٹس ہوئے ہیں نا یہ بالکل توقع تھے. ایسے ہی ہے. اچھا خالد صاحب ایک دلچسپ پوائنٹ اس میں اور جو ہے نا ایڈ کریں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے چائنا والی بات کہی ہے کہ عربوں کا سب سے بڑا مسئلہ کس چیز کا ہوا ہے؟ ایئر ڈیفنس کا. انہوں نے کہا کہ جی باقی تو چلیں, اسرائیل نے ڈائریکٹ ایگریشن تو کوئی نہیں کرنا, اصل مسئلہ تو ایئر ڈیفنس کا ہے. ایئر ڈیفنس ان کے پاس جی اب تو ہونی ہی نہیں ہے. جنگی کارروائی, میدانی جنگی کارروائی تو ہوتی ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نیو نارمل میں ہاں وہ تو ویسے ہی نکل گیا. ایئر فورس ہی ہے. اچھا اب مطلب جو ڈسکشن چل رہی ہے اس وقت بھی کہ بھائی ان کے پاس تھاڈ بھی ہیں, ان کے پاس جو پیٹریوٹس بھی ہیں. قطر نے تو اوپنلی کہہ دیا ہے کہ یا تو جو ہمیں دیے گئے تھے یہ ڈاؤن گریڈ ہے یا ایون یہ ریموٹلی جو ہے نا کنٹرولڈ ہے. یہ انہوں نے کھل کے, اب اس کا متبادل کیا ہے کہ اگر انہوں نے وہاں پہ مطلب یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کا ہوگا تو ایئر ڈیفنس کیسے پاکستان کیسے کرے گا؟ تو چائنیز ایئر ڈیفنس وہی جا سکتا ہے وہاں پہ. اس کو جوڑنے میں جو خالد صاحب نے بات کی ہے نا کہ پاکستان کا وہی رول ہوگا جو ایک زمانے میں امریکہ کے لیے اسرائیل کا تھا. تو سر اب یہ مڈل ایسٹ میں جتنی بھی انگریس ہے نا, دیکھیں چائنا پھر دے پلیڈ اسمارٹ. چائنا اپنے آپ کو ایز این اگریسر نہیں شو کرنا چاہتے, ایز کانفلکٹ بریڈر نہیں شو کرنا چاہتے. ٹربل شوٹر مطلب پیس موڈیلٹی وہ رکھو, دنیا کے اندر اچھی اچھی باتیں کرو. ہاں پراکسیز تو پاکستان اب مڈل ایسٹ کے لیے چائنا کی ڈیسائیڈڈ پراکسی. اب جو بھی کارروائی ہوگی سارا ہارڈ ویئر, ٹیکنالوجی, انٹیلیجنس, سیٹلائٹ سب چائنیز ہے. ہمارے پراکسی نہ کہنا سر جی, فرنٹ مین کہیں. فرنٹ مین مطلب اس سے بھی اور زیادہ اگریسو بدماش ہم نہیں. اچھا میں جس جو ہے پوائنٹ کو میں ریز کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر ساری جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی چائنا کی وہ تھرو پاکستان جائے گی, چونکہ ڈائریکٹلی وہ فی الحال نہیں لے سکتے. ڈائریکٹلی لینے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ اوپن کنفلکٹ میں آ گئے, تو آپ نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, آپ پاکستان کے ساتھ آپ کی ٹائز ہے, آپ نے پاکستان کو دی ہیں اور پاکستان جا کے جو ہے نا وہاں پہ اپنی انسٹالیشن کر رہا ہے اور برادرہڈ والا چکر ہے. اس کے اندر اس پہ کیا سینکشن لگیں گی سر جی؟ کون سی اس کی تو ضرورت کو آپ اس طرح دیکھیں جی. اگر آپ نے وہاں پہ ایک ڈیپ فوجی بھیجنی ہے جی تو کیا وہ آپ سعودی ایئر ڈیفنس کے اس پر بھروسے پہ بھیجیں گے؟ سادہ سی بات. ہاں ظاہر سی بات ہے, بالکل ایسے ہی. اور اگر آپ اپنا وہ سارا نہیں وہاں پہ قائم کرتے تو ان کی سیکیورٹی ایٹ رسک نہیں ہوگی. ہاں مطلب انہیں آپ کے مطلب وہ لوگ افراد کی ضرورت تو نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہارڈ ویئر ہے اس کو محسوس ہوا ہے. یہ جو چیز ہوگی نا, اگر فرض کریں فوجیں وہاں پہ ہیں تو یہ پھر پورا نظام جائے گا. اس کے بغیر تو بھیجنا مطلب بالکل ہی خودکشی ہے. تو پورے نظام کے ساتھ ہونا ہے. اچھا میں اس صورت میں اڈے بننے ہیں. یہ ظاہر ہے وہ تو ہو چکا ہے, وہ تو مطلب ڈیسائیڈڈ. اس کے اندر اس میں یہ بات بھی جوڑ لیں کہ ابھی جب پاکستان انڈیا والا کانفلکٹ ہوا تھا تو اس میں عمومی طور پہ دنیا نے بھی اور پھر چائنا سے بھی یہ الفاظ آئے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ کمبینیشن از کہ چائنیز ٹیکنالوجی اور پاکستانی آپریٹرس. یہ جو تھا نا یہ پاور پنچ تھا, کیونکہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ یار ہمارا ہارڈ ویئر ہم نے اتنا اچھا استعمال جتنا پاکستانیوں نے استعمال کیا, تو اب یہ کمبینیشن ڈلیور ہونے جا رہا ہے. اچھا میں یہ چیز کہہ رہا تھا کہ یہ کمبینیشن جو ہے وہ عرب میں تو جا ہی رہا ہے. ایران کو بھی J-10C اور جو ہے Su-16 جو ہے اس نے بھی چائنا سے ہی لی ہیں.
تو اب ایک ہی پیج کے اوپر جو ہے ایران، سعودیہ اور یہ سارے بھی ایک ہی اس کے اوپر آ چکے ہیں. ٹیکنیکلی وہ جو ایک مس کنسیپشن ابھی تک ہے کہ شاید جو سعودیہ اور جو ہے ایران کی آپس کی جو ٹسل ہے وہ اب جو ہے پاکستان اس کی جو ہے نا ختم ہو چکی تھی. جی بالکل دونوں کو سمجھ آ چکی ہوئی تھی کہ اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے. تو ایران بھی در حقیقت یہ جو اس نے شام سے پیچھے ہٹایا یہ وہ، تو اس میں جہاں پہ وہ دباؤ تھا اس کا اسرائیل کا، اس کے علاوہ یہ معاہدات بھی تھے مطلب جو اندر خانے ہوئے ہیں کہ اب وہ پراکسی وار ایران وہ نہیں کر رہا. اور یمنیوں نے بھی اپنا رخ سارا ادھر موڑا ہوا ہے، اسرائیل کی طرف موڑا ہوا ہے. اگر وہ ادھر موڑ کے رکھتے ہیں تو سعودیہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نا بالکل ایسے ہی ہے. تو باقی دیکھیں سر جی، ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت آتا ہے، ہم نے 20 سال بھگتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم اس معاملے میں سرد گرم چشیدہ ہیں. تو اگر ہم وہاں پہ پہنچ گئے تو یمن کا مسئلہ اگر چلتا بھی رہا تو وہ صحیح رخ پہ ہی چلتا رہے گا. افغانیوں سے زیادہ مشکل نہیں ہے یمنیوں کو کنٹرول. ایسے ہی ہے، وہ ان سے زیادہ آسانی سے وہ ڈائریکشن لے لیں گے. یہ بھی تو کانٹیکسٹ ہے نا. وہی پھر جو میں بار بار مڑ کے جو وہ بلاکس پہ آتا ہوں، اب کیونکہ ہم سب ایک بلاک کے حصہ ہیں اور بلاک کا جو بگ ڈیڈی ہے وہ چائنا ہے. تو جب چائنا اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے تو وہ اپنے بلاک کے اندر جو مورے ہیں ظاہر ہے ان کو آپس میں لڑائے گا یا لڑنے دے گا یا ان کو الائن کرے گا. تو چائنا اپنے گھوڑے سیدھے کر رہا ہے، چاہے اس میں ایران ہو، چاہے سعودیہ ہو، پاکستان ہو، سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل اور سعودیہ کے تعلقات تھے جس کی وجہ سے یمنی اس سے ناراض تھے. مسئلہ تو یہ ہے نا. تو اگر سعودیہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یمنیوں کو کیا مسئلہ ہے سعودیہ سے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی گریوٹی کو اگر دیکھیں تو یہ بھی ایک اینگل ہے جو آپ نے بات کی. اور بھی اینگل ہے نا سر، کوئی کہنے کے کوئی نہیں کہنے کے. مطلب دیکھیں آپ یہاں سے فرض کریں آپ یمن کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے کیا کریں گے؟ مطلب وہ ٹرانسپورٹیشن ہی کتنا مشکل کام ہے. بالکل. تو آپ اگر سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مظاہرہ بھی ہوا ہے. ایک یمن ہی تو نہیں ہے نا، پھر ساتھ ہی غزہ بھی ہے. جی. تو یہ بہت یہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اب یا یہ رہیں گے یا وہ رہیں گے، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ نہیں رہیں گے. مطلب دونوں سائڈ نے پتے شو کر دیے. کسی نے وہ کوئی پتہ نہیں، اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے، کسی نے بھیجا ہے، کسی عرب سفارتکار نے کسی اسرائیلی سفارتکار کو غرقت کا درخت کا فوٹو بیچے. اچھا. وہ بحث میں نے کہیں دیکھ رہا تھا، ہو رہی تھی کہ بھئی یہ کیا، اس کے کیا میسیجنگ ہے. تو میں نے جو اس سے سمجھایا وہ یہ ہے کہ بچہ اب اس کے پیچھے پناہ لینے کا ٹائم آ گیا. میں تو اسے یہ سمجھاؤں کہ اب تمہارے لیے اس کے پیچھے پناہ لینے کا وقت آ گیا. بالکل. اچھا خالد صاحب، ایک چیز اور سمجھا دیں ہمیں تھوڑی سی، کہ یہ تو سارا ہم نے ڈسکس کر لیا، مڈل ایسٹ کو بھی، ویسٹ کو بھی جو ہو رہا ہے. ہمارے پڑوس میں انڈیا تھا، وہ تو ایویں پنگا لے کے جو ہے نا بیچارہ پاکستان تو اس کے بعد کہیں اور چلا گیا، اور اس کی حالت جو ہے نا، اچھا جس کے کہنے پہ اس نے لیا امریکہ، اس نے تو اس کی مٹی پلیت کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ اچھا یہ تو خیر جو کچھ تو حضرت ٹرمپ کر رہے ہیں نا، یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. اب وہ 7 سے بھی اوپر چلا گیا. یہ ابھی کل پرسوں کہہ رہے تھے نا کہ ان کے ساتھ جہاز گرا دیے پاکستان نے، اور $1.5 بلین کا ایک جہاز ہوتا ہے. یہ اس نے رافیل کی قیمت بتائی ہے. تو یعنی وہ الفاظ دیگر اس نے کہا 7 رفال گرا دیے اس نے. اچھا، اور اس کے اوپر اس نے کہا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، انڈیا صحیح نہیں بتا رہا. تو یہ اب تو اس نے کام آگے کھینچ دیا ہے. سینکشن لگا کے وہ انڈیا کو چابہار سے بھی نکال دیا ہے. اچھا یہ تو چلیں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی پرسنل معاملہ ہے جو بھی ٹرمپ کا اور مودی کا، لیکن امریکہ اور انڈیا اسٹریٹجیکل پارٹنر ہیں اسرائیل سمیت. اور یہ وہی چیز ہے کہ بھئی یہ انہوں نے پریمپٹ کیا تھا کہ بھئی عربوں کو مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟ پاکستان سے مل سکتی ہے. تو پاکستان کو کیسے اعصاب میں رکھنا ہے؟ تو اس کے لیے انڈیا ہے. بالکل. یہ تو نہیں، جب 67 میں بن گوریان نے وہ بات کی تھی تو تب یہ بات مینشن کر دی تھی کہ ہمارا فطری اتحادی جو ہے نا وہ انڈیا ہے. اب انڈیا وہ سارا مطلب بوجھ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا ہے. چائنا کے لیے بھی انہوں نے تیار کیا، ہر دفعہ تیار کیا، 60s میں بھی تیار کیا. وہ ہر دفعہ چائنا کے آگے تو لیٹ ہی جاتا رہا. ہمارے مقابلے میں بھی تیار کیا. چلیں 65 میں ہماری بھی کچھ رہ گئی، اس کی بھی رہ گئی. بعد میں تو 71 میں تو اس کی گڈی چڑھ گئی.
لیکن ابھی جو تھی نا وہ دھوتی رہ گئی، بالکل ہی بہت بری حالت ہو گئی. اور اس کے بعد اب دیکھیں انہوں نے اپنے عوام کو وہی لالی پاپ ہی دیا ہے کہ ہم جیت گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اصل حقائق تو وہ نہیں ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ دو ہیں کہ انہیں اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. صحیح. جس درجے میں وہاں انتہا پسندی آ گئی ہے تو اب وہاں کوئی معقول بات تو نہیں ہو سکتی. آگے الیکشن بھی آتے ہیں. آگے الیکشن بھی آگے اور کرنا پڑے گا، تو اس کا مطلب پہلے سے زیادہ مار کھانی پڑے گی. دوسری طرف اب ہم تو پہلے سے زیادہ ہمارا اعتماد میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے، تو تیاری بھی زیادہ ہوگی. ظاہر ہے وہ چائنا بھی دیکھ رہے ہیں، باقی بھی دیکھ رہے ہیں بلاک کے ممالک. تو انڈیا کے لیے تو خطے میں تو کچھ نہیں بچا ہوا. اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کے بعد انڈیا کی عرب میں کیا پوزیشن رہ گئی ہے؟ وہ تو سارا کھاتا، جس معیشت پہ وہ اتنا نازاں تھا وہ تو انہی کے دم سے تھی. $40 بلین کا صرف سعودیہ کے ساتھ ان کی تجارت وہ چلتی تھی. اور پھر عرب امارات، ایران، یہ سارا، یہ تو ساری چھٹی ہو گئی. اچھا کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ کچھ کرتے ہیں تو مار کھائیں گے، نہیں کرتے تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے. صحیح. کیونکہ یہ جو انہوں نے اپنے اندر جوش پیدا کر لیا ہے نا، تو وہ اگر کوئی بیرونی دشمن نہیں ملے گا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اب لڑیں گے. تو انڈیا کا تو کوئی مستقبل، یہ تو اسرائیل سے بھی برا حال نظر آ رہا ہے. اچھا انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک تو مودی کے خلاف آوازیں بڑی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، جو پہلے تھی نہیں، ختم ہو گئی تھی. 2018-19 کے بعد سے تو سرے سے جو ہے نا کوئی آواز تھی نہیں وہاں پہ جو اس کے جبر تھا نا. اصل میں وہ بھی پورا سسٹم، وہ پورے سسٹم کے تحت انہوں نے کیا تھا. قبضہ ہو گیا ہوا تھا، مطلب وہ انتظامیہ میں بھی اپنے ہی لوگ لے آئے، الیکشن بھی وہ اسی طرح جو تھا چینلز خرید لیے، وہ کر لیا، وہ سارا کچھ. ایک تو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ہندو جو ہے وہ ہندوتوا کے خلاف اب ووکل ہو گیا ہے. اب وہ بول رہا ہے، وہ ہندوتوا کو للکار رہے ہیں وہاں کے ہندو. تو اس کا اب جو ہے، ایک تو مسلمان تو خیر بالکل ہی پس گئے ہیں، وہ ان کی تو کہیں مطلب وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ بولتے بھی نہیں، بولیں تو ان کے حق میں ہی بولتے ہیں، حق میں ہی بولتے ہیں، وہ دوسری طرف چلے گئے. لیکن یہ جو چینج ہے کہ اب ہندو جو ہے وہ ہندوتوا کے خلاف اٹھ رہے ہیں وہاں پہ، ان کی آوازیں بہت جو ہے جاندار آوازیں اٹھ رہی ہیں وہاں پہ. تو یہ صورتحال اب انڈیا کے اندر جو ہے ایک تبدیلی کا پیش خیمہ دکھتے ہیں. ہاں دیکھیں، اس سے کوئی بہت بڑی سیاسی تبدیلی تو میں نہیں سمجھتا کہ مطلب کم از کم یہ کہ وہ اس سسٹم کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، یہ مجھے نہیں لگتا. لیکن یہ ایک برین سٹارمنگ کا عمل تو شروع ہو گیا وہاں پہ. بھائی آپ بے شک کانگریس بھی ہو تو وہ برحال کسی نہ کسی درجے میں ہندوتوا کا ایک یعنی علمبردار تو تھی نا. گاندھی بھی تھی، اندرا گاندھی 80s کے بعد تو خیر کانگریس کھل کے ہندوتوا شروع ہی انہوں نے کیا تھا، تو وہ تھی. اب وہ جس ایکسٹریم پہ اسے مودی لوگ لے گئے تو گویا وہ انہیں پتہ لگ گیا نا یہ کیا چیز ہے. اب یہ جو نیا تھنکنگ پروسیس شروع ہوا ہے نا، اس میں یہ موقع پیدا ہوا ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ انداز میں اسلام پر بھی سوچ و بچار کر سکے. یہ مجھے ایک جو ہے نا کھڑکی کھلتی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہندوتوا کے خلاف بول رہے ہیں یہ سچے لوگ ہیں، یہ کریجیس لوگ ہیں، یہ ایک جسے کہتے ہیں منصف مزاج لوگ ہیں، بالکل حق پسند چیزوں کو مطلب اس کے فیس ویلیو پہ دیکھنے والے لوگ ہیں، تعصبات سے آزاد لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کرٹیسزم کرتے ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، رول آف لا والے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ اگر مطلب کھلے دل کے ساتھ کسی اور اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. اچھا ایک وہ بیچ میں رکاوٹ آتی تھی نا، مسلمان فیکٹر، مسلمانوں کا تعصب رکاوٹ بن جاتا تھا. وہ یہ جو دب گئے نا مسلمان، تو وہ تعصب بھی کم از کم اس طبقے کے اندر سے ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تو مقابلے پہ اب رہے ہی نہیں. نیوٹرل. تو یہ ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے کہ جو یہ اونچی سطح کے جو ہندو ہیں، پڑھے لکھے جو ہندو ہیں، وہ اسلام کی طرف راغب ہو. یہ ہماری کسی دعوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے ذاتی مطالعے، تجربات اور جو بھی ایک اسلامی آئیڈیالوجی ہے اس سے متاثر ہو گئے. اور یہ ہونا چاہیے. یہ کیوں ہونا چاہیے؟ جس ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں آگے، اس میں یہ مسلمان قوموں میں جو نئی جان پیدا ہوئی ہے، اس کی تو اپنی جگہ پہ اہمیت ہے.
لیکن ریولوشن کو ایک نئے خون کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری نئی آئیڈیالوجی تو ہو نہیں سکتی کہ کسی نئی قوم کو تیار کریں. آئیڈیالوجی تو ہماری وہی توحید ہی ہے, پرانی ہے, چلا رہے. اسے قوم نئی ملنی چاہیے. جو نو مسلم ہوتے ہیں نا, اس کا جذبہ بہت ہوتا ہے. یہ جو نسل در نسل مسلمان ہوتے ہیں, اس سے بہت زیادہ اس کے اندر جذبہ ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں ضرور ہندوستان کو دیکھنا چاہیے کہ اور یعنی جو اسلام کو سب سے بڑی سپورٹ ملے نئے خون کی, اس کے لیے جو پوٹینشیل ہے نا, وہ ہندوستان کی سرزمین پہ موجود ہے. اور یہ جو ایک چینج آ رہی ہے, اس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے میں بھی. اس کا ایک اور رخ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو چینج, جو جس طرح آپ نے بات کی چینج کی مہتاب بھائی نے, تو ایک تو سر اس کا یہ ہے نا کہ ہندوؤں کے اپنے اندر سے جو سینٹی ہے, سینٹی والے ہندو ہیں, لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ اس کیٹلسٹ کو نہیں جنم لے سکتا کہ وہ جو ہندوتوا کی ایکسٹریمزم ہے, اس کے ایجنڈا کا پیس بھی ریپڈ کیا جائے. جس طرح اسرائیل میں نیتن یاہو ہے, ایگریسر تو وہ ہمیشہ سے ہی تھے, لیکن اس وقت جو بھونڈے طریقے سے آ کے, تو اب ایک یہ بھی تو اینگل ہے نا کہ نیتن یاہو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے, اور نیتن یاہو رائٹ ونگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہے نہیں رائٹ ونگ, لیکن ریپرزینٹ رائٹ ونگ کو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی اب جب انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں اور ہندوتوا کے خلاف ہوئی ہیں, تو اس کے اس وقت جو علم بردار ہیں, جن کی پھر بھی سگنیفیکنٹ اسٹرینتھ ہے, تو پھر وہ بھی اپنے ایجنڈے کو اسپیڈ اپ کریں. وہ کریں گے یا پینک میں کریں. اصل میں پینک میں تو وہ ہیں, اس وقت بھی ہیں جی, ٹھیک ہے نا. جیسے وہ امت شاہ ہیں اور جو اس طرح کے لوگ ہیں, کریکٹر ہیں, وہ پینک میں تو ہیں, خود بھی ہیں جی, ٹھیک ہے. اور یہ تو آگے فرنٹ مین ہے نا, اصل تو ان کے پیچھے ہوتے ہیں. بالکل, یعنی یہ تو ایک بڑی مافیا ٹائپ جماعت ہے نا, آر ایس ایس. تو اس کے تو اصل مائنڈ تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سامنے تو نہیں آتے. تو پینک میں تو ہیں, اور وہ یقیناً اس کو ایکسیلریٹ کریں گے, اس سارے پروسیس کو. لیکن یہ ذہن میں رہے نا, جتنا یہ پروسیس تیز ہوگا نا, تو ریئیکشن بھی اتنا ہی تیز ہوتا چلا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. اور اس میں اگر کوئی جنگ کی صورت بن جاتی ہے تو تب بھی ہوگا, ٹھیک ہے. وہ قومی جذبہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ دیکھیں وہ 1.5 ارب اگر ان کی آبادی ہے, یہ مسلمان ملا جلا کے یہ بنگلہ دیش کے, پاکستان کے, انڈیا کے, یہ بھی تو کوئی 75 کروڑ کے قریب بنی جائیں گے. 60 کروڑ سے کم ہے. تو یہ سارے یعنی کیا وہ اتنے سارے انسان کو وہ مار دیں گے, یا ہم مسلمانوں کو اقتدار مل جائے تو سارے ہندو کو مار دیں گے؟ تو پھر کیسے پرامن بقائے بامی کامن گراؤنڈ وہ تو ختم ہو چکا ہے نا. یعنی آپ نے ہر طریقہ استعمال کر لیا. 600 سال مسلمانوں نے حکومت کر لی, بعض جگہوں پہ 1000 سال کر لی. ہندو رہا, مسلمان رہا. پھر اس کے بعد جی انگریز آ گیا, وہ اپنی اپنی جگہوں پہ رہے. پھر آپ نے تقسیم کر کے بھی دیکھ لیا, انگریز کے جانے کے بعد لڑائی نہیں ختم ہوئی. تو لڑائی ہمیشہ رہنی ہے یا لڑائی ختم ہونی ہے؟ لڑائی ختم ہونی ہے. تو ختم ہونی ہے تو کیسے ختم ہونی ہے؟ صحیح, یا تو ایک قوم ختم کر دو, تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو دوسرا یہ کہ نظریاتی اکائی ہو جائے. مطلب اس کا پولیٹیکل سولوشن یہی ہے کہ نظریاتی اکائی. ویسے بھی خالد صاحب اگر مطلب ہندوستان کو دیکھیں تو اس میں 20% کے قریب اپر کاسٹ ہندو ہے, ہندوؤں کے اندر جو ہے نا. باقی لوگوں کے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کمفرٹیبل رہیں گے جی, ان کو تو مسئلہ نہیں پیش آیا. اصل مسئلہ تو 20% کوئی پیش آتا ہے, ان کا ہی یہ مسئلہ. اور مطلب ان کے ساتھ بھی اتنا ہے کہ جو دلت ہیں یا وہ ہیں, وہ تو بندروں کے اندر پیر نہیں رکھ سکتے ابھی بھی. ہندوستان کے اندر موسٹلی جو بندر ہیں اس میں انہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. ابھی وہ جو پریزیڈنٹ ہے ان کی, وہ پچھلے دنوں اس کی تصویریں بڑی وائرل ہوئی تھی کہ اس کو اندر نہیں جانے دیا پروہت نے, وہ باہر کھڑے ہو گئے جو ہے نا, وہ پوجا کر کے چلی گئی وہاں پہ. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ اب جو ایکسٹریم لیول جو تھا وہ وہاں تک پہنچ گئے, تو اب واپسی جو ہے نا ان کی بھی شروع ہونی ہے وہاں سے. سکھ پہلے شفٹ ہو گئے. تو وہ تو خیر بہت ساری فیکٹرز ہیں. آپ نارتھ ایسٹ کی طرف چلے جائیں تو وہاں کے اندر تو بہت ساری سے بھی دیکھتا ہوں نا کہ دیکھیں جو آپ کا جس طاقت کے ساتھ مقابلہ ہے, ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ملٹنگ پاور, لیکن بہت بڑی پاور ہے. امریکہ ہے, پھر اس کے ساتھ یورپ ہے, یہ بہت ٹیکنالوجی میں جہاں پہنچے ہوئے ہیں, افرادی قوت بھی بہت ہے ہر اعتبار سے, ملٹری. تو کل کسی بڑے کانفلکٹ میں آپ اگر جاتے ہیں تو اس وقت یعنی ٹھیک ہے ہم مسلمان بھی بہت ہیں, عرب میں بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ٹیکنالوجی بھی ہے, سارا کچھ بھی ہے, لیکن ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. اور یہ اگر اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں نا
تو یہ پورے ساؤتھ ایشیا سے تو چھٹی ہو جاتی ہے ان کی. بالکل. دو ہی ملک ابھی اس وقت امریکہ کے ساتھ بچے ہوئے ہیں نا, ایک انڈیا اور دوسرا اسرائیل. اور اسرائیل یعنی اگر یہ سارے ایک ہو جائیں تو اسرائیل کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں. بالکل. ابھی ایران کے ساتھ ہی تو اس کا کام خراب ہو گیا تھا. مطلب حقیقتاً تو ساؤتھ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں ملک ہے جی, یہ دو ہی ہیں نا. امریکہ کے تو یہ دو ہی پولیس مین, ادھر انڈیا ہے ادھر اسرائیل, باقی تو سارے جاپان. انڈیا اگر یعنی اس طرف آ جاتا ہے تو اس طرف کم از کم اس ہندوتوا کے ساتھ نہیں آ سکتا جو نفرت وہاں پہ چائنا کے خلاف, پاکستان کے خلاف پیدا کر دی گئی ہے. تو وہ اس بلاک کا حصہ بن نہیں سکتا, اس کی اپنی عوام قبول نہیں کرے گی. لیکن یہ والی اگر چیز ہو جاتی ہے کہ ان میں ایک بڑی تعداد اپر کلاس سے اسلام کی طرف کنورٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے یقیناً بہت بڑا فرق واقع ہوتا ہے. اچھا خالد صاحب, اس کو اگلا ہم تھوڑا سا کریں, ہندوستان سے آگے چلے تو بنگلہ دیش میں جو حالیہ تبدیلی ہمیں دیکھنے کو آئی ہے, بنگلہ دیش بھی تو ایکسٹریم پہ کیا تھا, وہ بھی تو ہندوستان کی ایک وہ بھی مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آ کے اب وہاں پہ جس طریقے سے اسلامسٹ دوبارہ اور جس قوت کے ساتھ اور ان جو ہے سیکشنز کے اندر جہاں پہلے کبھی رہا ہی نہیں ہے بنگلہ دیش کے اندر, وہاں پہ بھی ڈھاکہ یونیورسٹی میں جس طریقے سے اسلامی جو ہے وہ طلبہ تحریک جو ہے اسلامی چھاتر و شبر اس نے کیا, پھر جو جہانگیر پور یونیورسٹی ہے اس کے اندر, اور یہ دونوں وہ جگہ تھی جو سیکولر کا گڑھ تھی, وہاں سے جس طرح لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے اور آگے فروری میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کو بھی ایک مانا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی صورتحال بہت بدل رہی ہے. تو یہ جو ہے نا اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ پہلے تو یہ بات ہے نا کہ جو بنگالی ہمارے بھائی ہیں ان کے اندر مذہبی جذبہ تو ہمیشہ سے رہا, اور انگریزوں کے خلاف بھی ان کی ریزسٹنس رہی ہے ہمیشہ جاری, فرائضی تحریک خصوصاً جو ہے یہ کرتے رہے. اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھیں کہ تحریک پاکستان میں ان کا لیڈنگ رول ہے, اور یہ سارا لا الہ الا اللہ اور یہ ہم سے یعنی ان کے یہاں زیادہ تھا, اور اسی جذباتیت کی وجہ سے وہ پھر ساتھ چل بھی نہیں سکے اسی جوش و جذبے میں. وہ علیحدہ بات ہے, جب ریئیکشن ہوا تو وہ وہاں کی جو وہ فورسز تھیں جو سیکولر فورسز تھیں تو انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہ انہیں ڈریگ کر کے ادھر لے گئے, لیکن اسلامی جذبہ وہاں سے ختم تو نہیں ہو سکا. یعنی آپ اسی چیز کو دیکھیں کہ بہاری وہاں پہ کیمپوں میں سڑ گئے, لیکن انہوں نے بنگلہ دیش کو ہم نے تسلیم کر لیا, انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہم پاکستانی ہیں, جو اس کا مطلب کیا تھا, انہوں نے وہ ان کے وہاں کے شہری ہی نہیں بن سکے, رائٹس نہیں مل سکے, بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکے, آج تک پاسپورٹ نہیں مل سکے. تو یعنی وہاں پہ ایسے بھی لوگ رہے. پھر یہ کہ بہرحال جماعت اسلامی اس کی جو بھی لوگ منسلک لوگ تھے, پھانسیاں ہوئیں, سب کچھ ہوا, لیکن وہ اپنے موقف پر جمے رہے, ڈٹے رہے. تو معاشرے میں جب کوئی ایک طبقہ قربانی دیتا ہے نا, اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور انتہا پسندی جو ہوتی ہے یہ دائمی نہیں ہوتی. اس کا لازمی جو ہے نا, اس کا جو ہے نا ریورس پروسیس شروع ہوتا ہے. یہ اس کے یعنی لازمی نتیجے کے طور پر ہوتے ہیں. وہی جیسے نیوٹن کا 3 حرکت کے قوانین ہے نا, تو یہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. وہ ظلم حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے. نہیں, آپ فرض کریں آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں, کوئی بندہ نشہ شروع کرتا ہے, وہ اسے ایک ایکسٹریم پہ لے جائے گا, اس کے آگے کدھر جائے گا؟ بالکل. تو یہ مطلب جب آپ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو پھر واپس آتے ہیں. ریورسل, یہی قانون فطرت ہے. صحیح. تو وہ چونکہ ہمیں بھی سیکولرزم اچھا لگا, لیکن ہمارا سیکولرزم نشئی قسم کا سیکولرزم ڈما ڈول چلتا رہا. وہ جب اس کے ساتھ گئے تو پھر لے گئے اسے انتہا پر, اور وہ اسے لے کے چلے مطلب انڈیا کے ساتھ بہت قربت اور وہ سارا. تو انہوں نے اس کے پھر سارے نتائج دیکھ لیے آنکھوں سے. تو وہاں سے پھر وہ ایک ریورس مطلب وہ ایک عوام کے اندر بھی کوشچن پیدا ہو چکا ہوا تھا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دوسری طرف وہ جماعت ایک موجود تھی کہ جو بہرحال اس کے ساتھ جڑی رہی اور ظلم بھی سہتی رہی. تو اس کو 2 ووٹ مل گئے, مظلومیت کا اور یہ والا اعتدال کا. تو وہ تھوڑا سا جو اوپر سے وہ تھا نا, وہ ایک لبادہ حکومت کا, وہ ہٹا اوپر سے پریشر, تو اندر سے وہ اصل چیز نکل آئی. اور یہ وہ تاریخی حقیقت ہے نا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. جو کہتے تھے خلیج بنگال میں ہم نے 2 قومی نظریہ غرق کر دیا, تو وہ ادھر سے عفریت بن کے پھر نکل آیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے اپنے بال جھٹک کے تو اپنا پھر سے ظاہر کر دیے, خلیج بنگال سے پھر نکلے.
اور اب جس صورت میں نکلا نا اس نے ہم پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ ایک انسپائریشن کا باعث بنا ہے. تو ابھی ویسے دیکھیں اللہ کرے ہمارے لیے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوگی کہ سعودیہ کے بعد ایک معاہدہ ہمارا اسی نوعیت کا بنگلہ دیش کے ساتھ ہو جائے. کنفیڈریشن کا خواب دیکھنا ذرا بہت قبل از وقت ہے, لیکن اتنا بھی ہو جائے تو ایک کنفیڈریشن کی طرف قدم ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, اس اور میں ضرورت بنگلہ دیش کی بھی ہے. بالکل صحیح, ہاں اس کی بھی ضرورت ہے. یہ سر جو ہم نے پچھلی ایک ٹوپی جو فٹ کی تھی اس پورے ماحول کے اندر عالمی, جس میں ہمارا ایک رول اب ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, فرنٹ مین جیسے آپ نے بات کی چائنا کی, تو مہتاب بھائی یہ آپ بنگلہ دیش تک لے کے گئے, اس سے آگے آپ نیپال بھی لے جائیں. بات یہ ہے کہ یہ جو اس خطے کے اندر جس طرح مڈل ایسٹ میں امریکن سپانسرڈ عرب سپرنگ آئی تھی, تو کیوں نہ ہم اس زاویے سے اگر اس سائڈ کی دنیا کو دیکھیں کہ یہاں پہ بھی تو ایک عرب سپرنگ ٹائپ ریولیوشن آ رہی ہے جس کی کیلکولیشن میں کسی کے نہیں تھی, لیکن ان سب کی جو گریوٹی ہے وہ شفٹ ہو کے تو اینٹی امریکن بلاک سے اب آ رہے ہیں چائنیز بلاک کے اندر. تو یہ بھی تو ایک دیکھیں سیاسی منظرنامے پہ بھی تو یہ ایک شفٹ ہے, اور وہ اسی دھارے میں ہے جس طرح ہم بلاکس کی بات کرتے ہیں کہ یہ بلاکس اپنی جگہ منظم ہو رہے ہیں. جہاں جہاں پہ بھی فرکشن تھی, چاہے وہ پاکستان کی رجیم چینج ہو, چاہے وہ وہاں کی ہو, چاہے نیپال کی ہو, تو یہ جو اب شفٹنگ آف وہ جو کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ ہے, تو اب الائنمنٹ نظر آتی ہے چینج ہوتے ہوئے کہ جی اب یہ صف بندیاں کلیئر ہو رہی ہیں. تو کلیئر ہو, بالکل صحیح. تو کیا اثرات دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ مطلب جیسے ہو گیا ہے نیپال کے اندر, چلے نیپال کے اندر تو فی الحال جو گورنمنٹ بنی ہے اس کو تو بہت سارے لوگ پرو انڈین بھی جو ہے نا کنسیڈر کر رہے ہیں, لیکن سری لنکا کے اندر یہ جو تھا, بنگلہ دیش کے اندر یہ جو شفٹ آیا ہے, اور پھر مالدیوز کے اندر, تو ایک ہمیں لگا کہ اس کا پورا یہاں پہ نعرہ جو ہے وہ انڈیا آؤٹ کا تھا, اور یہ جو انڈیا والا جو چیپٹر تھا, جو بڑا بھائی تھا یہاں پہ, اور ظاہر ہے اس کی مطلب وہ بنتی بھی تھی, اتنی ہیجمنی تھی اس کی کہ 1.5 ارب کی آبادی کے ساتھ وہ ایک بہت بڑا ملک تھا. تو اب جو ہے یہ جو پورے ریجنل شفٹ ہے, ایک تو انٹرنیشنل کو ہم نے کیا کہ وہاں پہ انڈیا کے لیے ایک سیٹ بیک ہے, تو یہ جو سیٹ بیک ہے اس کو کس طریقے سے فائنینشیل ٹرمز میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب انڈیا کی اتنی بڑی اکانومی جو ہے, اگر امریکہ اس کے اوپر اس طریقے سے سینکشن لگا چکا ہے کہ 50% تو ٹیرف ہے اس کے اوپر, اس کے جو کیا نام ہے کہ سینکشنز ہیں اس کی پورٹس کے اوپر, اس کی کمپنیز کے اوپر لگ رہی ہیں, اور پھر ریجن کے اندر جہاں وہ بائیلیٹرل ٹریڈ کر سکتا تھا وہاں اس کی یہ صورتحال ہے, تو آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس کا؟ دیکھیں مہتاب بھائی, آپ نے فائنینشیل کی بات کی تو کہ مطلب آئی تھنک کہ جس وقت پولیٹیکل ڈومین میں حرکت ہوتی ہے تو فائنینشیل پہ پیچھے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, لائف لائن ہے, لیکن اس کی امپورٹنس کم ہوتی ہے. لیکن پہلے فائنینشیل کو اگر ایڈریس کریں سر, تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے نا پٹ یور سیلف ان بنگالی شوز, اور آپ کے سامنے 2 چوائسیز رکھی جائیں کہ کیا آپ اپنی الائنمنٹ انڈیا اور اس کی بڑی معیشت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا چائنا اس کی بڑی معیشت کے ساتھ, تو آپ کیا چوز کریں گے؟ ڈیفینیٹلی چائنا. تو بس معیشت کے لیول پہ تو بس اتنا ہی کافی ہے, کیونکہ ابھی تو 2 رائے رہی نہیں ہے, کیونکہ دا بگ ڈیڈی از چائنا دنیا میں اب معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن سر اگر پولیٹیکل شفٹ میں دیکھیں تو وہ آپ نے پہلے ایک پوائنٹ کیا تھا, میں اس کو واپس لے کے آتا ہوں, اس کو ایڈریس کرتے ہیں اس کانٹیکس میں. آپ نے کہا یار ٹرمپ کی بیہیویئر کا سمجھ نہیں آ رہا, لیکن سمجھ میں آ بھی سکتا ہے اگر ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں جو خالد صاحب بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں, جو ڈیپ اسٹیٹ کا رول. دیکھیں کہیں نہ کہیں ایک دنیا میں کسی گروہ کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر ایک بڑے لیول کے کانفلکٹس کریٹ کرنے ہیں, اور یہ جتنی بھی فورسز ہیں جو ابھی بکھری ہوئی ہیں ان کو آرگنائز کر کے صف بندیاں کر کے ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی ایک گلوبل لیول کا کانفلکٹ ہو, جس کو جیسے ابھی خالد صاحب نے کہا ملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں, آپ آرمیگڈون کہہ لیں, جو کہ مطلب تھیولوجی میں بھی آ رہا ہے, جو کہ پالیٹکس میں بھی. تو اگر وہ سوچ ایگزسٹ کرتی ہے ایٹ اے ویری ہائی لیول, تو پھر اس کے مہرے چاہے وہ ٹرمپ ہو, چاہے وہ نیتن یاہو ہو, چاہے وہ مودی ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جو خاکہ بن رہا ہے وہ بن تو اس طرح کا رہا ہے, ایٹ لیسٹ اٹس مائی اوپینین, کہ چیزیں آرگنائز ہو رہی ہیں ٹورڈز گلوبل کانفلکٹ.
اور یہ صف بندیاں بھی اسی پیٹرن پہ ہو رہی ہیں. اب ایگریسر کون ہے, ڈیفینسو پہ کون ہے, یہ خالد صاحب بہتر بتا سکتے یعنی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ جتنے بھی یہ اپنے اپنے ممالک کو سرو نہیں کر رہے, ان کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھ رہے, بلکہ جو گریٹر ڈیزائن ہے اس میں جو ان کا رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں. صحیح بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اچھا خالد صاحب, ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ بنگلہ دیش میں قربانیاں دی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ ایک تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے اب. تو میں تھوڑا سا اس کو بات کو وہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا آغاز, کہ غزہ میں جو اتنی بڑی قربانی دی ہے اور آج تک لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, 60-70 ہزار, لاکھ, 1.25 لاکھ مختلف فگرز ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملبے کے نیچے کتنے لوگ دبے ہوئے ہیں, کتنے وہ ہوئے ہیں. اور اس قربانیوں کے باوجود بھی وہ لوگ, ان کے پاس ایک اوپن چوائس موجود ہے کہ وہ چاہیں تو بڑے آرام سے جو ہے نا نکل کے وہ باہر جا سکتے ہیں, لیکن وہ ولنگلی قربانی دے رہے. تو اس قربانی کا کیا اثر دیکھتے ہیں؟ یہ میں نے ایک لفظ میں بیان کریں تو یہ یعنی ایک جملے میں تو یہ خون رائے گاہ نہیں جائے گا. دور بدل چکا ہے. دور بدلنے سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی تو دن ہوتے ہیں نا, کبھی تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن ہے جن کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں, عدل بدل کرتے رہتے ہیں. امریکہ کا دن تھا وہ غروب ہو رہا ہے, نیا دن طلوع ہو رہا ہے, اور وہ چائنا کا نہیں ہوگا. ابھی تو جو بھی چل رہا ہے سو چل رہے ہیں. تو یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے, تو اس کے لیے ظاہر ہے دیکھیں لیڈرشپ پہ وہی لوگ آتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی. دنیا کو عدل وہی لا سکتے ہیں کہ جو اپنی دنیا لٹا چکے ہوں. جن کا دنیا میں کچھ باقی ہو تو وہ ظاہر ہے وہ محبتیں ہوتی ہیں, وہی تو مفادات ہوتے ہیں. تو جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہو وہ اہل ہوتے ہیں اس بات کے کہ یہ دنیا میں عدل قائم کر سکتے ہیں. تو میں جب بار بار یہ دو قوموں کا ذکر کرتا ہوں تو اصل میں اشارہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لیڈرشپ جو ہے نا ان قوموں سے نکلنی ہے کہ جنہوں نے یہ جو پوری دنیا میں عدل. بڑے لیڈر تو آئیں گے نا, وہ تو چلیں ظہور مہدی ہوتا ہے یا نزول مسیح ہوتا ہے, وہ تو ایک الگ ہے, پوری ٹیم ہوتی ہے نا ساتھ. ایک بندے کا کام تو نہیں ہے, پوری جماعت کا کام ہوتا ہے. تو یہ جو وہ جو نیوکلس بنے گا ان کا, وہ انہی قوموں سے بنے گا جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہوں. اسی وہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. اور یہ پوری دنیا کے لیے اصل میں اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں نا, یہ مادی دنیا ہے. یہاں ہر بندہ اپنے مادی فائدے کے لیے ایکٹ کرتا ہے. اس دنیا میں یہ کتنا بڑا میسج جا رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اس طرح اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی تبلیغ ہے, یہ ذہن بدلتی ہے. یعنی ہمارا تو ماننا یہ ہے نا پوری دنیا نے اسلام کی طرف آنا ہے. تو ابھی ہم مائٹ کی مخالفت کر رہے تھے تو زبردستی ہم نے لوگوں کو مسلمان بنانا ہے. تو ان کے دل کیسے موڑ لوں گے اسلام کی طرف؟ تو وہ اسلام کی حقانیت اپنی جگہ پہ, اس کی وہ جو ہے نا جو ہوتی ہے استدلال اپنی جگہ پہ, ذہن کو قائل کرنے کی صلاحیت اپنی جگہ پہ, اس کا نظام عدل اپنی جگہ پہ. لیکن جو پہلی چیز بنتی ہے ہمدردی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ حضرت عمر قرآن پہلے بھی سنتے رہے, لیکن جس قرآن کو سن کر وہ ایمان کی طرف آئے وہ اس بہن سے سنا تھا جس کا خون نکل رہا تھا. وہ اب کیفیت بدل گئی ہے. تو یہ وہ شہادت پر وجود خود ز خون دوستاں کھائی, مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, ز نوری سجدہ می کھائی ز خاکی بے شزاں کھائی, چنا خود را نگہ داری بائیں بے نیازی ہے, شہادت پر وجود خود ز خون دوستاں کھائی. تو یہ اللہ کے وجود کی اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی کہ انسان اپنا وجود اس پر قربان کر رہا ہو پروانوں کی طرح, جو پوری دنیا کے اوپر حجت قائم ہو رہی ہے نا کہ تم جی رہے ہو کس کے لیے, یہاں کی جو ہے نا فیسلٹیز کے لیے, لگژریز کے لیے, اور ہم اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. کوئی تو ہے نا جس پر قربان کر رہے ہیں. صحیح, بہت بڑی گواہی ہے. تو یہ وہ نتیجہ ہے جو سب سے بڑا نتیجہ ہے. سارے پیغمبر تو اس مقصد کے لیے آئے تھے. تو ایک اس اعتبار سے پوری دنیا پر حجت قائم ہو رہی ہے کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں گے جی ہمیں پتہ نہیں چلا تھا. تو آخر اتنے لوگوں نے کسی ہستی پہ جان لٹائی تھی تو تمہاری آنکھیں پھوٹی ہوئی تھیں. تو یہ تھوڑا فائدہ ہے.
باقی اس کے کئی مطلب کئی ڈائمنشن ہوتی ہیں نا. ہو سکتا ہے یہ پورے عربوں کی طرف سے کفارہ بن رہا ہو. جرائم تو ہمارے ہیں نا سب کے, تو اس کا کوئی کفارہ بھی تو کس ادا ہونا ہے. تو ایک اجتماعیت کا جو جرم ہوتا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں. فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو وہ جب آتے ہیں تو اس میں بہرحال گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. تو اگر ایک بنی اسرائیل کے 70,000 وہ قتل کیے گئے تھے اس پر بچڑے کی عبادت کرنے پر, تو پرجنگ کا بھی تو ایک عمل ہوتا ہے. تو یہ باقیوں کے ساتھ بھی ہونا ہے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, تو پرجنگ ہونے کے بعد ہی لیا جانا ہے. تو وہاں سے اس عمل کا آغاز ہے. اور یہ دیکھیں مسلمانوں کو بھی جگا رہا ہے, ساری دنیا کو جگا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں مغرب کی رائے عامہ کو بدل سکتے تھے اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے؟ نہیں. بدل رہے ہیں یا نہیں بدل رہے؟ اسرائیل کے بارے میں سارا تاثر بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ تو اسی طرح چیزیں ہوتی ہیں. یہی میں ہندوستان کے والے سے کہہ رہا تھا, مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس کا یہ والا ایک فائدے والا پہلو یہ ہوگا کہ کل ایک نیا خون ملتا ہے, تو یہی ویسٹ میں بھی ہوگا. پاسباں مل کے کعبے کو سلام خانے سے. خالد صاحب, اسی امید کے نوٹ کے ساتھ جو ہے ہم میرے خیال میں اپنے پروگرام کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں. خاصی طویل گفتگو ہو گئی ہے. ناظرین, آپ نے پروگرام سنا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. کمنٹس میں آپ دے سکتے ہیں فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر. ہمیں اجازت دیجیے, اگلی دفعہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.